السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور اچھا سا ناول پڑھیں گے جو پہلے کی نسبت ذرا چھوٹا ہوگا، لیکن امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ پھر ناول پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ پتہ چل جائے گا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ سب، آج اس حویلی کو دلہن کی طرح سجا دو، کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ او میرا کھلوتا پتر امریکہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، چودھری حیات نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا جو حویلی کی سجاوٹ میں لگے تھے۔ جی چودھری صاحب، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سب لوگوں نے کام کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اور رشید نجمہ کہاں ہے؟ سویرے سے میری نظر نہیں پڑی اس پر۔ چودھری حیات نے اپنے سب سے وفادار ملازم رشید سے پوچھا۔ وہ چودھری صاحب جی، بی بی جی تو سویرے کی کچن میں چھوٹے چودھری کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہیں، جا اس کو میرے پاس بلا کر آ۔ جی اچھا۔ شیدہ دوڑ کر کچن میں کیا بی بی جی، وہ تو انو چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ شیدہ نے نجمہ سے کہا۔ اچھا آ رہی ہوں۔ شیمو بیسن دے حلوے وچ چمچہ ہلاتی نہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، ذرا جیا بھی جل نہ جائے۔ نجمہ اپنے پسینے سے شرابور چہرے کو صاف کرتے ہوئے جلدی سے کچن سے باہر کی جانب چل دی۔ جی چودھری صاحب، تسی مینوں بلایا سی؟ نجمہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بیوقوف عورت، سویرے سے کہاں چھپی پڑی ہے؟ چودھری حیات ہمیشہ کی طرح نجمہ کو بے عزت کرنے لگے۔ جی وہ میں او کیا سام سک گیا ہے تینوں؟ جو وہ میں زبان نہیں ہے تیرے منہ وچ؟ جی چودھری صاحب، وہ میں کچن ویسی۔ نجمہ بیچاری سہم کر بولی۔ چلو جی کچن ویسی، یہ بہانہ ٹھیک ہے۔ نکمی عورت، سویرے سے کوئی کام کیا بھی ہے تو انہیں نہ آج تیرا پتر گھر واپس آ رہا ہے، سب رشتہ داروں نے آنا ہے، کوئی تیاری ویاری بھی کیتی ہے تو؟ بیٹے کا ذکر سن کر نجمہ کا چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ جی چودھری جی، میں نے ساری تیاری کر لی ہے، نجمہ دھیمے لہجے میں بولی۔ آج جمیلہ کے ساتھ ہماری بہو بھی آ رہی ہے، سونے کا سیٹ جو بننے دیا تھا وہ بن کے آ گیا؟ جی سیٹ تے میں 2 دن پہلے جا کر سنار سے اٹھا آئی تھی۔ چلو شکر ہے، کوئی کام تے سر انجام دیتا۔ چودھری حیات نے تنزیہ کہا۔ چلو میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، ساری سجاوٹ اپنی نگرانی وچ کروانا، میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ چودھری حیات نے درشت ہو کر کہا۔ جی اچھا، یہ چودھری حیات ہیں، اپنی ذات اور انا سے آگے کبھی انہوں نے کچھ بڑھ کر سوچا ہی نہیں، خاص کر نجمہ کے لیے۔ نجمہ چودھری حیات کی بچپن کی بنگ اور ماموزاد ہیں، لیکن حیات صاحب کو ہمیشہ سے ان سے کوئی خاص محبت نہیں رہی۔ محبت تو دور کی بات ہے، انہیں ساری زندگی نجمہ بیگم سے شکایت ہی رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ان پڑھ ہیں، لیکن نجمہ ایک سلجھی ہوئی محبت و عاجزی سے گندھی ہوئی شخصیت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اکثر لوگ ساری زندگی کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں، اور چودھری حیات کا شمار انہی لوگوں میں سے ہے۔ چودھری حیات حویلی سے باہر آئے تو کئی نوکر ان کے منتظر کھڑے تھے۔ چودھری حیات جیپ میں بیٹھ کے گاڑی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی آنکھوں میں کاجل بھر رہی تھی، اس کی کان سے شہد رنگ آنکھیں کسی 2 دھاری تلوار سے کم نہ تھی۔ ان آنکھوں پر تنی لمبی پلکوں کی بات جب اٹھتی جھکتی تھی تو مقابل کا دل سینے سے نکال لیتی۔ لمبے گھنے سنہری بال جو کسی چادر کی طرح اس کے وجود کو ڈھانپتے تھے، جب کبھی وہ انہیں کھولتی، گوری گلابی رنگت اور ستواں ناک اور گلابی ہونٹ، ہمیشہ شرارتی مسکراہٹ، وہ قدرت کا شاہکار ہی تو تھی۔ مہریش، اریو مہریش کہاں ہے تو؟ گلشن نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وویلا مچا دیا تھا۔ کمرے وچ، مہریش نے جواب دیا اور دوبارہ کاجل ڈالنے میں مصروف ہوگی۔ مہر تو کمرے وچ پئی، تینوں پتہ ہے کی ہویا؟ گلشن کی رگ رگ سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اچھا کی ہویا؟ مہریش نے حیرت سے پوچھا۔ باہر گولے والا آیا ہوا ہے، گلشن خوشی سے بولی۔ ہیں سچی گولے والا؟ مہریش بھی خوشی سے بولی۔ ہاں چل کھائیں، میں اس دفعہ 5 گولے کھاؤں گی، گلشن بولی۔ چلیں۔ مہریش نے کاجل سنگھار میں اس پر رکھ دیا۔ ہائے وہ دیوانی اور اس کی شرارتیں، اس کی معصومیت۔ گلشن بے ساختہ ہنسنے لگی۔ لے تو کیوں اتنا ہنس رہی ہے؟ مہریش کو گلشن کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ نی کملی، ویسے تو اتنی خوبصورت ہے کہ پنڈ کا ہر منڈا تیرے خواب دیکھتا ہے، لیکن ابھی حسینہ کی جگہ دوڑنی بن کے گولا کھانے جائے گی کیا؟ گلشن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیں مطلب شیشے تے ویکھ، مہریش صاحبہ گولے کے لیے اتنی کملی ہو چکی ہیں کہ ایک ہی آنکھ وچ کاجل ڈالا ہے۔ گلشن تالی بجا کے ہنسی۔ مہریش نے شیشہ دیکھا تو ایک ہی آنکھ میں کاجل تھا۔ مہریش شرمندہ ہوئی اور کاجل اٹھا کر دوسری آنکھ میں ڈالنے لگی۔ کملی، ہنس کے گلشن کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اچھا تو کملی نہیں ہے، میں 5 گولے کھاؤں گی۔ مہریش گلشن کی نقل کرنے لگی۔ اچھا چل، کہیں وہ گولے والا چاچا بھاگ ہی نہ جائے۔ گلشن اور مہریش بھاگتی ہوئی گولے والے کو ڈھونڈنے لگی۔ او کاکو، گولے والا چاچا کہاں ہے؟ گلشن نے بچوں سے پوچھا جو ہاتھوں میں 22 گولے تھامے کھا رہا تھا۔ وہ تو گیا، بچے نے بمشکل جواب دیا۔ ہیں کتھے گیا؟ گلشن نے روندی شکل بنا لی۔ مینوں کی پتا، میرا ابا لگتا تھا جو مجھے بتا کے جائے گا، بچہ غصے سے بولا۔ مہریش بچے کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ ڈرم تو پتلا ہو رہا ہے بتانے وچ، گلشن غصے سے بچے سے بولی۔ جاؤ نا، گولے کھانے کا مزہ کیوں چاٹ کر رہی ہو؟ بچہ کوفت سے وہاں سے جانے لگا۔ مہریش اور گلشن روندی شکل بنا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں اتنا دن تھا گولا کھانے کا، گلشن چل دوسرے پنڈ چلتے ہیں۔ مہریش بولی۔ نا بابا نا، میری امی کو پتہ چل گیا تو میری درگت بنائیں گے۔ گلشن ڈر کے بولی۔ نہیں چلتا پتہ، کون بتائے گا، چل نا۔ اچھا ٹھیک ہے چل، لیکن میں صرف تیری وجہ سے جا رہی ہوں۔ ہاں سب پتہ مینوں، چل بھی۔ مہریش ہنسنے لگی۔ آنکھوں پر کالے چشمے، پینٹ شرٹ پہنے وہ ٹرالی کھینچتے باہر آیا۔ حسیب، چودھری حیات نے بلند آواز میں پکارا۔ وہ چودھری حیات کی آواز سن کر مسکراتا ہوا ان کے پاس گیا۔ میرا پتر آ گیا؟ چودھری حیات نے اس کو گلے سے لگایا۔ چودھری صاحب، او کھوتے، اب تو مجھے باپ بلا دے۔ چودھری حیات بولے۔ نا آپ چودھری صاحب ہی ہیں۔ سلام چھوٹے چودھری صاحب۔ نوکر چودھری حسیب کو سلام کرنے لگے۔ ہاں ٹھیک ہے، سامان گڈی وچ رکھو، چودھری حسیب اکڑ کر بولا۔
हाय यानी अमेरिका की हवा भी इस पिंड के मुंडे को ना बदल सकी। कोई हाल नहीं। चौधरी हसीब और चौधरी हयात जीप की पिछली सीट पर बैठ गए। क्या देख रहा है पुत्र? चौधरी हयात हसीब को इधर उधर देखते और मुंह बनाते हुए देखकर पूछा। ये क्या चौधरी साहब, मेरा एक भी दोस्त एयरपोर्ट नहीं आया। चौधरी हसीब गुस्से से बोला। ओह अच्छा, चौधरी हयात ने कहकर मारा। पुत्र मैंने खुद रोका है तेरे सब यार दोस्तों को। क्यों? चौधरी हसीब ने पूछा। यार अगर तेरे यार दोस्त आ जाते तो बस तू तो इनसे चिपक जाता। मेरी याद तो तेन वैसे भी नहीं आती, और फिर मेहमानों से फिर तेरी जगह मैं मिलता, और आज तो तेरा ससुर भी तुझसे मिलने आ रहा है। वो भी आ रहा है, काश मैं वापस ही ना आता। चौधरी हसीब ने मुंह बसोर कर कहा। ओ चल यार, थोड़ी घड़ी तो वो आएगा, और मैं अपने यार दोस्तों के साथ शुगल कब लगाऊंगा? चौधरी हसीब ने आंख का आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। पुत्र रूठ क्यों रहा है? कल रात मैंने तेरे लिए महफिल का एहतमाम किया। चौधरी हयात ने धीरे से इसके करीब होते हुए कहा। शुक्र। चौधरी हसीब खुश हुआ। वैसा का वैसा है, तो कई साल अमेरिका में पढ़ाई करके भी ज़रा नहीं बदला। चौधरी साहब, किताबी बातें चौधरीयों पर कोई असर नहीं करती। चौधरी हसीब ने बड़े फ़ख्र से कहा। शाबाश, ये हुई ना चौधरीयों वाली गल। चौधरी हयात ने भी फ़ख्रिया लहजे में कहा। वह 28 साल का था, मगरूर लेकिन खूबसूरत, के हर कोई इससे मुतासर होता इसे देखकर, पर वो था वही फरसुदा ख्याल का मालिक, बाप की तरह ज़िद्दी और अनापरस्त। बिलाखिर मैं अपने पिंड पहुंच गया। चौधरी हसीब बाहर का नज़ारा देखने लगा। एकदम से इसकी हंसी निकली। की है पुत्र, हंस क्यों रहा है? चौधरी साहब वो देखें, लड़की 2 गोले खा रही है और 2 हाथों में पकड़े हैं। चौधरी हसीब ने रास्ते में गुलशन को देखा। हाँ हाँ, साथ एक और कुड़ी भी है। चौधरी हयात भी इस जानब देखने लगे। चौधरी हसीब की नज़र जब साथ में महरिश पर पड़ी तो इसकी नज़र जैसे इस पर ठहरी गई हो। क्या कुड़ी है? चौधरी हसीब की नज़र पड़ते ही चौंक गया और अपने काले चश्मे उतार कर महरिश को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। चौधरी हसीब गर्दन मोड़कर महरिश को देखता रहा जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल ना हुई। इस कांच की गुड़िया पर जिसकी भी नज़र पड़ती वो ऐसे ही अपने हवास खो देता था। तो हसीब क्या चीज़ थी? इतनी खूबसूरत लड़की इस पिंड में। चौधरी हसीब महरिश के बारे में सोचने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की इस पिंड में। कुछ ही देर में वो लोग हवेली पहुंच गए। नौकरों ने जल्दी से चौधरी हसीब और चौधरी हयात की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चौधरी हसीब गाड़ी से नीचे उतरकर हवेली के अंदर दाखिल होने लगा तो चौधरी हयात ने इसे वहीं रुकने को कहा। रुक पुत्र, अभी इन बकरों पर हाथ फेरता जा। चौधरी साहब, मैं कौन सा नई नवेली दुल्हन हूँ जिसके सुहागत में बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं? चौधरी हसीब ने बकरों को देखकर चिढ़कर कहा। ओ पुत्र, ये सदके के बकरे हैं, तुझे हासदीन से महफूज रखेंगे। चौधरी हयात ने दिलासे से कहा कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। चौधरी हसीब ने बमुश्किल बकरों पर हाथ फेरा और सबसे वो कोफत में मुब्तला हो जाता था। वो जब भी आता इस सबसे उकता जाता। हवेली में जाते ही सामने नजमा बेगम बेसब्री से इसकी मुंतज़िर थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र आ गया, मैं वारी जाऊँ अपने लाल। तो नजमा लाउंज में चौधरी हसीब की मुंतज़िर खड़ी थी। अम्मा कैसी हैं? चौधरी हसीब ने नजमा को गले से लगाया। माँ वारी जग जग जीवे मेरा लाल। नजमा बेटे से मिलकर खुशी से रोने लगी। अम्मा आप ज़रा नहीं बदली, वैसे ही जहलाना बातें करती हैं। हसीब की बात नजमा के दिल पर तीर की तरह लगी, पर वो क्या कर सकती थी? अब तो वैसे भी वो सबकी आदी सी हो गई थी। जाहल अनपढ़ औरत, बेटा बाहर से पढ़कर आया है, इसे कुछ तो सलीके की बात कर ले। चौधरी हयात कभी नजमा की बेइज्जती करने से बाज नहीं आते थे। चौधरी हयात की नज़र जमीला पर पड़ी जो अपने शौहर और बेटी के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया नो, असी सारे तो ही इंतजार कर रहे थे। चौधरी हयात मुस्कुराते हुए जमीला से बोले। साम भूपी। चौधरी हसीब अपनी फुप्पो से मिला। फुप्पो वारी कैसा है मेरा पुत्र? जमीला चौधरी से हसीब का सर चूमने लगी। हसीब को देखकर तो जैसे इनकी आंखें जगमगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? हसीब चौधरी जफर के पास गया, इनके आगे सर झुकाकर प्यार लिया। वैसे तो ये सब कभी ना करता, बस मजबूरन इतना कर रहा था। अगर चौधरी हयात की धमकियाँ और इल्तिजा ना होती। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बेटा, आप कैसे हैं? चौधरी जफर प्यार से बोले। चौधरी जफर चौधरी हयात के बरक्स बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी अपनी खानदानी रवायत के मुताबिक ही की थी। इनके बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा बाप के करीब थे। वजह इनका तहम्मुल और मजाज था। अस्सलाम वालेकुम मामू। निमल ने चौधरी हयात के सामने सर झुकाते हुए कहा। इस सलामती में मोहब्बत, इज्जत और मान था। वालेकुम सलाम। अरे देखो तो सही कौन आया? इस हवेली दी मलकान आई हैं। चौधरी ने हयात निमल के सर पर बोसा दिया। मामी कैसी हैं? निमल नजमा से भी खुश अखलाकी से मिली। नजमा ने निमल का सर चूमा। नजमा बेगम को निमल बहुत प्यारी लगती थी। आए बैठे ना, मैं ज़रा फ्रेश होकर आया। चौधरी हसीब अपने कमरे में चला गया। ओह यार, मेरी शादी निमल से होगी? निमल तो ज़रा मेरे मेयार की नहीं है, सांवली कोजी सिया, ज़रा सोनी नहीं है। चौधरी साहब ने क्या देखा? मुझे ज़रा नहीं जचती। हसीब ने ज़ोर से दीवार में मुक्का मारा। चौधरी हसीब का मूड पूरी तरह बिगड़ चुका था। मेरे प्यो को कोई खूबसूरत कुड़ी नहीं मिली। खूबसूरत के नाम पर हसीब की नज़रों के सामने महर का चेहरा आया। हाय, वो कुड़ी कितनी खूबसूरत थी, पता नहीं थी कौन? चौधरी हसीब महरिश के बारे में सोचने लगा। हसीब काफ़ी देर कमरे से बाहर ना निकला तो नजमा बेगम इसको बुलाने इसके कमरे में पहुंची और दरवाज़ा पर हल्की सी दस्तक दी। हसीब पुत्र। हाँ अम्मा। चौधरी हसीब ने दरवाज़ा खोला, नजमा को अंदर बुलाकर दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। हसीब की हुआ पुत्र, सब तेरा इंतजार करते पए ने, तो तुसी बाहर ही नहीं आए? नजमा बेगम ने परेशानी से पूछा। अम्मा मेरे लिए आपको यही कोजी कुड़ी मिली थी, कहीं से जोड़ है मेरा? मैं नहीं कर रहा निमल से कोई ब्याह। चौधरी हसीब ने दो टोक जवाब दे दिया। हाय रब्बा पुत्र, ये तू क्या कह रहा है? ये सुनते ही नजमा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुत्र निमल तो बड़ी तमीज़ वाली और चंगी सुलझी बच्ची है। नजमा नरम लहजे में हसीब को समझाने की कोशिश की। तमीज़ वाली हो
تمیز والی ہو پڑی پر مینوں اس سے بیاہ نہیں کرنا بس. ابھی چودھری صاحب کو کہو ان کو جواب دیں. چودھری حسیب ہٹ درمی سے بولا. میں تیرے پیو کو بلاتی ہوں. نجمہ بیگم سن ہو چکی تھی. نجمہ بیگم بمشکل نیچے گئی اور مہمانوں کے سامنے زبردستی مسکرا کر چودھری حیات سے مخاطب ہوئی. چودھری صاحب حسیب کی الماری کی چابی کدھر ہے؟ ہیں چابی؟ کیڑی چابی؟ حسیب آپ کو بلا رہا ہے, کوئی چابی نہیں مل رہی اس کو. نجمہ نے اور بات بنائی. اچھا. چودھری حیات حسیب کے کمرے میں گئے. نجمہ بیگم بھی ان کے پیچھے چل پڑی. حسیب کی ہے؟ چودھری صاحب حسیب کو غصے سے لال دیکھ کر بولے. اماں دسو بھی. حسیب نجمہ بیگم کو مدد طلب نظروں سے دیکھا. وہ حسیب کو نمل پسند نہیں ہے. نجمہ ڈرتے ہوئے بولی. تے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. کی شادی نہیں کرنی؟ حسیب پاگل ہو گیا؟ تیری بچپن کی مانگ ہے وہ. چودھری حیات حسیب کو گھورنے لگے. بچپن کی مانگ ہے تو کی ہوا؟ نہیں پسند, بس شادی نہیں کرنی. چلو تیری ماں بھی تو ان پڑھ ہے, میں نے بھی تو بیاہ کر لیا تھا نا اسے. چودھری حیات کے غصے کا رخ ہمیشہ کی طرح نجمہ بیگم کی جانب ہوتا تھا. میری ماں خوبصورت تو تھی, آپ کی بھتیجی تو بہت ہی کوجی ہے. چودھری حسیب نے چڑھ کر کہا. کملے تیرے خوبصورت ماں تو بس فریج جیسی لائی تھی, میری بھتیجی کروڑوں کی جائیداد لے کے آئے گی. چودھری حیات لالچ سے بولا. تو زمینیں تو ہماری بھی ہیں. چودھری حسیب بے فکری سے کہا. تو جانتا نہیں ہے چودھری ظفر کی کتنی جائیداد ہے, اور کاروبار اور فیکٹری بھی تو ہے, اور وہ بہت سارا حصہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دے گا. اور تم ہی تو سیاست میں جانا چاہتا ہے. سوچ کملے, ایسے تو زیادہ مضبوط ہوگی رشتہ داری. وجہ تو بھی اور پیسے جائیدادی بھی کمی نہیں ہوگی. اچھا. چودھری حسیب سر کو جانے لگا. کملے عقل کر, دولت کی رانی تجھ پر مہربان ہے اور تو اسے دھتکار ہے. چودھری حیات چودھری حسیب کو سمجھانے لگے. نجمہ بیگم کو یہ بات بہت ناگوار گزری, لیکن وہ بیچاری کچھ بولنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی, اس لیے خاموشی سے کمرے سے چلی گئی. ایسی گل ہے تو چلو ٹھیک ہے, کر لیتا ہوں بیاہ. چودھری حسیب بولا. اے ہوئی نا گل. چودھری حیات خوشی سے حسیب کے کندھے تھپکنے لگا. چل اب خوشی خوشی باہر چل. چودھری حیات اور حسیب باہر لاؤنج میں مہمانوں کے پاس جا بیٹھے. اور حسیب بیٹا, پڑھائی تو ختم ہو چکی ہے, اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ چودھری ظفر حسیب سے مخاطب ہوئے. میرا انٹرسٹ سیاست میں جانے کا ہے, بس اب الیکشن لڑوں گا. چودھری حسیب کے لہجے میں لالچ بھی بول رہا تھا, پر کبھی کبھی لہجے سماعتوں تک نہیں پہنچ سکتا. چودھری ظفر کو یہ بات ناگوار گزری. انہیں سیاست پسند نہ تھی. کچھ جمیلہ بیگم اور چودھری حیات کی نسبت ان کے دل میں حسیب کے حوالے سے کچھ خدشات بھی تھے. چودھری ظفر. جمیلہ, مجھے آپ دونوں سے ایک گل کرنی ہے. چودھری حیات نے لجاجت سے کہا. جی بھائی. جمیلہ جھٹ سے بولی. مجھے آج کل بہت عجیب خواب آ رہے ہیں, دل ہر وقت گھبرایا رہتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے قبر نے میرے لیے اپنا منہ کھول رکھا ہے. مینوں لگتا ہے میں مرنے والا ہوں. ہائے ویر جی, ایسی گلا نہ کرو, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. جمیلہ روندی شکل بنا کے بولی. نہیں جمیلہ, میرا وقت قریب ہے. اگر میں مر گیا تو قبر وچ بھی ارمان کرتا رہوں گا کہ کاش اپنے اکلوتے پتر کا بیاہ ہی دیکھ لیتا. چودھری حیات جذباتی ہو کے رونے لگا. بھائی جی, اکلوتا پتر کا بیاہ تسی ضرور دیکھو گے, کچھ نہیں ہوگا تانوں. جمیلہ بیگم بھی رونے لگیں. چودھری ظفر, مجھے جلدی سے بیاہ دے دو, میں اپنے بچوں کی خوشی ہی دیکھ لوں. چودھری حیات نے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا. لیکن بھائی صاحب, ابھی تو نمل پڑ رہی ہے. چودھری ظفر نے ٹالنے والے لہجے میں کہا. تے کی ہوا, شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی. چودھری ظفر, مجھے بیاہ دے دو, تیرا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا. چودھری حیات نے چودھری ظفر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ بھائی ٹھیک ہے, تسی جیسے چاہو گے ویسے ہوگا. جمیلہ نے جلدی سے چودھری حیات کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو جدا کیا. تو میں اس گل کو پکی سمجھوں. جی. چودھری ظفر کو نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑا. شکریہ چودھری ظفر. مبارکہ. نجمہ, منہ میٹھا کرواؤ سب کا. چودھری حیات خوشی سے نجمہ بیگم کو کہا. جی. نجمہ کچن سے سون حلوہ لیے. شادی تو 1 مہینے میں کرنی پڑے گی, کیونکہ میرا پتر اگلے مہینے باہر کے ملک پڑھنے جا رہا ہے. جمیلہ بولی. 1 مہینے میں تیاری کیسے ہوگی؟ چودھری ظفر نے دبے دبے غصے سے کہا. نہ جانے کیوں وہ پریشان سے ہو گئے تھے. تیاری ہو جائے گی, دیر تو بس کپڑوں میں لگتی ہے. ہم ڈیزائنرز کے منہ پر دگنا چگنا پیسہ پھینکیں گے, 1 مہینے وچ بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا پتر؟ چودھری حیات پیار سے نمل سے بولے. جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. برات پر میں امی کی شادی کا جوڑا پہنوں گی, اور ولیمے پر مامی کے ولیمے کا مہندی کا کوئی بنوا لوں گی. نمل نے آہستگی سے کہا. صحیح ہے, میرا دوست بھی لاہور ڈیزائنر ہے, اس کا آرڈر کر دیتا ہوں شیروانی اپنی. حسیب نے فوراً مداخلت کی. چلو بھائی مسئلہ حل. نجمہ جا, میری چیک بک اٹھا لا. چودھری حیات نجمہ بیگم سے تحکم سے کہا. نجمہ چیک بک لے آئی تو چودھری حیات نے 20 لاکھ کا چیک کاٹ کر نمل کو دیا. پتر, آپ کی مامی تو ان پڑھ عورت ہیں, اس کو کہاں سمجھ فیشن والے کپڑے جوتوں کی. تو کپڑے جوتے سب کچھ آپ اپنی پسند سے لے لینا, بس زیورات ہم اپنی پسند سے بنوائیں گے. ٹھیک ہے نا پتر؟ چودھری حیات نے نمل سے پوچھا. نمل نے خاموشی سے چیک لے لیا. نمل کو بہت برا لگتا تھا جب بھی چودھری حیات نجمہ بیگم کی بے عزتی کرتے. چودھری ظفر کو بھی یہ بات کافی ناگوار گزری, جبکہ جمیلہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی. نجمہ بیگم خاموشی سے کچن میں چلی گئیں. اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے نوکرانی سے کہنے لگی. مکھن ختم ہو گیا ہے, مہمانوں کو کھانا دینا ہے, جلدی سے مکھن منگوا. اللہ دیتا منشی کچن کے سامنے سے گزر رہا تھا. اس نے نجمہ کی بات سن لی اور بولا. بی بی جی, میرے گھر تازہ مکھن پڑا ہے, میں بھجواتا ہوں ابھی. ہاں اللہ دیتا جلدی بھجوا دے, مہمانوں کا کھانا لگانا ہے پھر. جی ہونے بھجواتا ہوں. اللہ دیتا گھر پہنچا اور اپنی بیٹی کو آواز دی. مہرش او مہر پتر, جلدی گل سن, کہاں رہ گئی؟ جی ابا کی ہوا ہے؟ مہرش نے جواب دیا. جا میری دھیرانی, جلدی سے جا چودھری صاحب کے گھر مکھن دے آ, چودھران بی بی نے کہا ہے. مہرش کے ابا بولے. ہورے پر ابا, ہن تے شام ہو گئی ہے. ہاں ہورے, چھتی چھتی جا, میری دھیرانی نال گلشن نو لے وی.
नाल गुलशन ਨੂੰ ले जाई। ठीक है, महरिश ने मक्खन उठाया, गुलशन के घर चल पड़ी। अम्मा तेरी कसम अब गोला नहीं खाऊंगी। गुलशन आगे थी और इसकी अम्मा जूता उठाकर इसके पीछे भाग रही थी। गुलशन के घर का मंजर देखकर महरिश बेसाख्ता हंसने लगी। लो जी, यहाँ तो जंग शुरू है। महर बचा मीनू। गुलशन महरिश के पीछे छुप गई। तो भैंस और छुप इस नाजुक सी कुड़ी के पीछे रही है। गुलशन की अम्मा जूता उठाए बोली। चाची बस बस की हो गया है। महरिश गुलशन की अम्मा को ठंडा करने लगी। पहले कम मोटी है, ऊपर से 6 गोले ठोस गई है। इतना खाएगी तो कौन ब्याह कराएगा इससे। चाची तुसी गुस्सा ठंडा करो अपना, आओ इधर बैठो। महरिश गुलशन की अम्मा को चारपाई पर बैठाने लगी। पुत्र समझा इसे, तेरी सोहबत का भी कोई असर ही नहीं पड़ता इसनो। अच्छा मैं बहुत खाती हूँ और जो खुद 6 रोटियाँ खाती है रोज़ वो। गुलशन रोते हुए बोली। खोती की बकवास कर रही है तू। गुलशन की अम्मा फिर से जूती उठाकर इसके पीछे भागने लगी। खाला बस बस गुलशन तुम ही चुप कर। खाला ते तेरा की मुकाबला। खाला ते पिंड विच सब तो खूबसूरत और जवान है। अच्छा, गुलशन की अम्मा खुश हुई। वो हमेशा से कुछ खुशामद पसंद थी, खासकर हुसन के हवाले से। होर की पिंड दे सब लोग कहते हैं। अच्छा, गुलशन की अब्बा भी यही कहते हैं। गुलशन की अम्मा शर्मा कर बोली। हाय मैं सदके चाची तुसी शर्मांदे होए कि होर भी प्यारे लगते हो। चाची वो मैनू ज़रा जल्दी है, चौधरी साहब के घर जाना है मक्खन देने। गुलशन को साथ लेती जाऊँ? हाँ ले जा इस भैंस को। चल चल गुल जल्दी कर। मैं नहीं आती, गुलशन ने खफगी से कहा। मेरी गुलशनों बहार चल ना। महरिश गुलशन को बहलाने लगी। मस्के बाज ठीक है चल। गुलशन मुस्कुराने लगी। गुलशन और महरिश हवेली पहुंची तो रात का समा हो गया था, पर हवेली तो दिन की तरह रोशन थी। सलाम बीबी जी। महरिश और गुलशन लाउंज में दाखिल हुई। वालेकुम सलाम। आओ महर, नजमा बेगम प्यार से बोली। चौधरी हसीब की नज़र महरिश पर पड़ी तो सोचने लगा ये तो वही कुड़ी है। बीबी जी अब्बा ने यह मक्खन भिजवाया है। अच्छा जा किचन में रख दे। जी अच्छा। महरिश मुस्कुराकर किचन की जानब चल पड़ी। मामी कौन है ये? निमल ने नजमा बेगम से पूछा। पुत्र ये हमारी मुंशी की बेटी है। नजमा ने महर की पुश्त की जानब देखकर प्यार से कहा। हैं इस लंगड़े मुंशी की? चौधरी हसीब ने हैरत से पूछा। हाँ बहुत खूबसूरत है, लगता ही नहीं है किसी गरीब की बच्ची है। निमल ने भी हसीब की बात को इग्नोर करते हुए प्यार से कहा। वाकई ये कुड़ी तो क्यामत है। चौधरी हसीब की सोच की लगाम में बेलगाम हो गई थी। खुदा हाफिज़ बीबी जी। महरिश और गुलशन मक्खन रखने के बाद नजमा बेगम को खुदा हाफिज़ करने के बाद जाने लगी। रफ्ता रफ्ता हवेली में मेहमानों की आमदरफ्त शुरू होगी। सब करीबी रिश्तेदार हसीब से मिलने आने लगे। चौधरी हयात ने सबको हसीब की शादी की खुशखबरी सुनाई और मुँह मीठा करवाया। महरिश 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 चौधरी हसीब के सर पर सवार हो चुकी थी। नींद में भी महरिश का नाम ले रहा था। अगले दिन चौधरी हसीब ने मौका देखते ही चौधरी हयात से बात की। अब्बा 1 महीने में शादी है और अम्मा कैसे अकेले सब तैयारियां करेगी कैसे नहीं? ओ इन्नी भी नकम्मी काकी नहीं, वो तो मैं रोब रखने वास्ते से सुनाता रहता हूँ। की गल है चौधरी साहब? और सुनो तो सही, तुसी एक काम करो, इस लंगड़े मुंशी की बेटी को बुलवा लो। शादी के दिनों में अम्मा के साथ रहेगी। पढ़ी लिखी भी लग रही थी, हिसाब किताब वगैरह कर देगी। अब अम्मा ये सब तो नहीं कर सकती ना। चौधरी हयात गौर से हसीब को देखने लगे। की होया? कुछ नहीं, चलो करदा गल अल्लाह दिता नाल। चौधरी हयात समझ गए कि हसीब के इरादे कुछ और हैं, पर इकलौते बेटे को इनकार करके नाराज़ नहीं करना चाहते थे। बस यही हमेशा से वो गलती कर जाते थे। चौधरी हयात ने अल्लाह दिता को अपने पास बुलवाया। अल्लाह दिता तो हमेशा से मेरा वफादार रहा है, अब भी मैनू यकीन है तो इनकार नहीं करेगा। जी चौधरी साहब हुक्म। मेरी तो जान भी हाजिर। अल्लाह दिता ने खुश होकर कहा। अल्लाह दिता मेरे पुत्र की शादी है, वो भी 1 महीने के अंदर। चौधरान सब काम अकेले नहीं संभाल सकती, खासकर हिसाब किताब के। इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी बेटी को हवेली भेज दे। शादी के दिनों में वो पढ़ी लिखी तो है ना? जी जी चौधरी साहब, अभी इसने 12वीं के इम्तहान दिए हैं। 12वीं के? पिंड विच कॉलेज तो नहीं है? जी वो प्राइवेट नहीं है। 5 महीनों के लिए अपनी पुप्पी के घर गई थी। इसका शौहर मास्टर है, इसने पढ़ा दिया। चलो अच्छा है, पढ़ी लिखी कुड़ी है। चौधरान को हिसाब किताब में भी आसानी होगी। वैसे भी तुझसे मुझे इनकार की कोई उम्मीद नहीं है। जी कल ही भेज दूंगा। मुझे इजाज़त चौधरी साहब। अल्लाह दिता के लिए तो आज का दिन बहुत ही अहम था, क्योंकि चौधरी हयात कभी किसी को ऐसे ख़ास नहीं बुलवाते थे, पर यह ख़ास बुलाना क्या सही था? चौधरी हयात ने हाथ से अल्लाह दिता को जाने का इशारा किया। अगले दिन चौधरी हसीब बेचैनी से महरिश का इंतजार कर रहा था, जबकि यहाँ महरिश का हवेली जाने का ज़रा दिल नहीं था। बाप के हुक्म पर मजबूर होकर धड़कते दिल के साथ हवेली जा पहुंची, जहाँ चौधरी हसीब बेचैनी से इसका मुंतज़िर था। महरिश जैसे ही हवेली दाखिल हुई, चौधरी हसीब के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वो मुस्कुराकर महरिश को देखने लगा और धीरे से गुनगुनाने लगा। महरिश की नज़र चौधरी हसीब पे पड़ी। इसकी खुद पे मरकूज़ नज़रें देखकर महरिश को काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। दिल बेचैन को जी तो लेने दो सनम, ये दीद का जाम पीने तो दो। महरिश ने चौधरी हसीब को नज़रअंदाज किया और लाउंज में मसरूफ़ नजमा बेगम के पास चल दी। सलाम बीबी जी। महरिश ने बड़ी नरमी से नजमा बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम। आ गई तू बच्चे? जी। कनीज़ा आओ कनीज़ो। नजमा बेगम ने कनीज़ों को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन से आई। जी बीबी जी। महरिश के लिए नाश्ता बना। नजमा बेगम ने कनीज़ों से कहा। नहीं बीबी जी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। नजमा बेगम की बात सुनते ही महर फ़ौरन बोली। अच्छा चल फिर लस्सी पी ले पुत्र। कनीज़ों महरिश दे वास्ते लस्सी बना के ले आ। कुछ देरी गुजरी थी कि कनीज़ो लस्सी लिए, लेकिन इस दौरान चौधरी हसीब की नज़रें मुसलसल महर पर थीं और इसी वजह से महरिश को काफ़ी घबराहट हो रही थी और हसीब का यह रवैया इसके लिए अजीब था। महरिश से लस्सी भी नहीं पी जा रही थी।
اس نے آدھا گلاس بمشکل پیا اور میز پر گلاس رکھ دیا۔ مہرش شادی کو صرف 25 دن باقی ہیں، بس یہ کل پرسوں چودھری صاحب کارڈ چھپانے جا رہے ہیں، تو سب تو پہلے منو میرے میکے والے اور کچھ جان پہچان کے لوگوں کی لاسٹ بنا کے دے دے۔ نجمہ بیگم عجلت سے بول رہی تھی۔ لاسٹ؟ چودھری حسیب کا کہکا گونجا۔ لسٹ، مہرش دھیمی آواز میں بولی تاکہ نجمہ بیگم تو بآسانی سن لیں پر حسیب تک آواز نہ جائے۔ مہرش کو چودھری حسیب کا نجمہ بیگم پر ہنسنا بہت برا لگا۔ ہاں وہی، نجمہ بیگم شرمندہ سی پھیکا پھیکا ہنسنے لگی، حالانکہ اس سب میں ان کا تو کہیں کوئی قصور نہ تھا۔ بی بی جی کاغذ اور قلم۔ مہرش نے نجمہ بیگم کی شرمندگی کو ختم کرنے کی خاطر فوراً سے کہا تاکہ ان کا دھیان ہٹ جائے۔ ہاں میں لے آتی ہوں۔ نجمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی جی آپ خود کیوں جا رہی ہیں؟ کسی ملازمہ سے کہہ دیں۔ پتر مینو خود جانا پڑے گا، کچھ اور لسٹ بھی اٹھانی ہے، نجمہ بیگم نے بڑے پیار سے کہا۔ ارے واہ لسٹ، اماں تو سیکھ بھی گئی اتنی جلدی، اماں تو اس کڑی نے اپنی استانی رکھ لے، کم از کم بولنے کا ڈھنگ تو سکھا دے گی۔ چودھری حسین نجمہ بیگم پر طنز کرنے لگا۔ نجمہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، پر وہ جانتی تھی یا ان کا خدا کہ وہ حسیب اور چودھری حیات کس طرح طنز و نشتبہ کس طرح دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ اتنی اچھی خاتون کا پتر اتنا بد زبان اور بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرش کو تجسس ہوا۔ چودھری حسیب مہرش کو اکیلے دیکھ کر اس کے پاس گیا اور اس کی بچی ہوئی لسی والا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ مہرش کو شدید حیرت ہوئی چودھری حسیب کو اپنی جھوٹی لسی پیتے ہوئے دیکھ کر۔ یہ سب دیکھ کر اب تو واقعی حیران و پریشان ہو گئی۔ چودھری حسیب نے ایک ہی سانس میں لسی پی کر گلاس میز پر پٹکنے سے انداز میں رکھا۔ مہرش عجیب نظروں سے چودھری حسیب کو دیکھنے لگی۔ چل بتا کب میری اماں کی استانی بن رہی ہے؟ چودھری حسیب نے مہرش کے قریب ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ استانی کس واسطے؟ مہرش اپنے حسیب کے درمیان فاصلہ رکھنے کی خاطر پیچھے ہٹنے لگی کہ حسیب نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اس کی جانب جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں پھر سے پوچھنے لگا۔ بتایا نہیں پھر تو نے؟ کیا کس واسطے؟ مہر جانتی تھی کہ چودھری حسیب کس لیے کہہ رہا ہے، پھر بھی انجان بن کر پوچھنے لگی۔ بولنے کا ڈھنگ سکھانے کے واسطے۔ بولنے کا ڈھنگ ان کو خوب آتا ہے، خامی تو ان میں کچھ اور ہے۔ لو جی میری اماں کی ایک اور خامی بھی دریافت ہوگی۔ پوچھیں گے نہیں کون سی؟ چل بتا دے کون سی خامی۔ ان کی تربیت کافی خراب نکلی۔ یہ کہتے ہوئے مہرش نے حسیب کو دھکا دیا اور بھاگنے کے لیے اٹھی کہ حسیب نے ایک زوردار کہکا لگا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دوبارہ اپنی جانب کھینچا۔ ہاں چل پھر میری استانی بن جا، مجھے تمیز بھی سکھا دینا۔ اور چودھری حسیب نے گہری نظروں سے مہر کو دیکھا۔ مہر پتر نجمہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اماں بیگم کو بھی ابھی ٹپکنا تھا۔ چودھری حسیب نجمہ کو دیکھ کر بڑبڑایا، واپس فوراً سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پتر ایک لسٹ میرے میکے والوں کی ہوگی، ایک سہیلیوں کی اور ایک کچھ جان پہچان کے لوگوں کی۔ ان سب لوگوں کی ایک لسٹ بنا دے۔ نجمہ نے 3 لسٹیں مہرش کو تھمائی تھیں۔ جی اچھا بی بی۔ مہرش نے 3 لمبی لسٹوں کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کیا، جس میں اس کو کافی وقت لگ گیا۔ سنانوی چودھری حسیب کی نظریں مہرش پر مرکوز رہیں۔ مہرش کو چودھری حسیب کی نظروں سے عجیب الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ لسٹ ختم ہوتے ہی مہرش نے اپنے ابا کی طبیعت کا بہانہ کیا اور وہاں سے جانے والی کی۔ گھر پہنچ کر مہرش نے سکون کا سانس لیا اور عہد کر لیا کہ اب دوبارہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ مہرش رات بھر بہانے سوچتی رہی حویلی نہ جانے کے، اور حویلی میں چودھری حسیب اپنے بستر پر کروٹ لے رہا تھا اور اس تاریک رات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یار کب یہ رات ختم ہوگی اور میں سویرے اپنی مہرش کا دیدار کروں گا؟ حسیب کو غصہ آنے لگا، لیکن پھر مہر کا صبح کا رویہ یاد آ گیا، اس کا ایک دم سے خوف سے کانپنا اور اگلے ہی لمحے غصے سے تمتمانا۔ اب وہ مہرش کے خیالوں میں کھویا مسکرا رہا تھا اور رات آہستہ آہستہ کٹ رہی تھی۔ پل پل میرے محبوب کا حسن ادا بدلنا، میری جان لے نہ جائے رخ یار کا بدلنا۔ اگلے دن اللہ دتا کی ڈانٹ اور بے حد اسرار پر بھی مہرش نے حویلی جانے سے انکار کر دیا، تو مجبوراً اللہ دتا کو حویلی جانا پڑا چودھری سے معذرت کرنے۔ لیکن ڈیرے پر چودھری حیات کی جگہ چودھری حسیب موجود تھا۔ سلام چھوٹے چودھری۔ اللہ دتا نے ادب سے چودھری حسیب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ چاچا بیٹھو۔ چودھری حسیب اللہ دتا سے مہرش کی وجہ سے اچھے رویے سے پیش آ رہا تھا، ورنہ نوکروں اور منشیوں کو وہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ چودھری صاحب میں بہت شرمندہ ہوں۔ اللہ دتا نے سر جھکا کر کہا۔ شرمندہ کیوں کی ہوا ہے چچے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چودھری حسیب فوراً سمجھ گیا کہ بات مہرش کے متعلق ہے۔ وہ میری بیٹی اب حویلی نہیں آئے گی، اللہ دتا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کی مطلب نہیں آئے گی؟ چودھری حسیب کو دھچکا لگا۔ او چھوٹے چودھری جی، وہ مینو کہندی ہے کہ مینو آگے پڑھنا ہے، کتابیں بھی لے چکی ہے، اس لیے حویلی نہیں آ سکتی۔ اللہ دتا نے بہانہ کیا۔ لو جی 1 مہینے وچ کیڑا دنیا دی ہر ڈگری حاصل کر لے گی؟ چودھری حسیب نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مہر کے نانے کی وجہ خوب سمجھ چکا تھا، کیونکہ وجہ تو وہ خود تھا۔ اللہ دتا خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری معصوم اماں بس ایک ہی دن وچ تیری بیٹی کے گیت گا رہی ہے، اور اس نے تو اماں کے پاس آنے سے انکار کر دیا، اور ایک میری معصوم اماں ہے جو تیری دھی کو اپنی دھی سمجھ بیٹھی اور بے فکر سی ہوگی۔ چودھری حسیب بات بنانے لگا۔ جی؟ اللہ دتا نے حیرت زدہ ہوا، کیونکہ یہ وہی چودھری تھے جنہوں نے کبھی اپنے کسی خاص ملازم کو بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ہور کی میری اماں آج ناشتے پر ہم سے بولی، کوئی گل نہیں، میری اپنی کوئی دھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے مہرش دے روپ وچ بیٹی نواز دی ہے، لیکن ایک گل 1000% سچی ہے کہ اپنا خون اپنا ہوندا، پرائے نوں جتنا مرضی پیار اور عزت دے دو وہ کبھی وفا نہیں کرتا۔ چودھری حسیب اللہ دتا کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے لگا۔ نانا چھوٹے چودھری ایسی تو کوئی گل نہیں ہے، میری دھی رانی نوں بھی رشتوں کی بہت تمیز ہے، بس جی وہ ذرا بھولی ہے۔ مہرش آج ہی آئے گی، بی بی جی کی خدمت میں حاضر ہوگی، تسی فکر ہی نہ کرو جی۔ اللہ دتا چودھری حسیب کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ چودھری حسیب ظاہر ناراضگی ظاہر کرنے لگا، لیکن دل میں بہت خوش تھا۔
مہر فوراً حویلی جا، بی بی جی نے تمہیں بلوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر طاقت ہوتے ہی مہرش کو حکم دیا ہے۔ ابا آپ تو ان سے بات کرنے گئے تھے، نہ الٹا مجھے وہاں بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ مہرش روندی شکل بنا کے بولی، پتر بی بی جی تجھے اپنی دھی سمجھتی ہیں اور تو ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ دھی؟ ہاں، وہ کہہ رہی تھی اللہ نے مجھے مہرش کے روپ میں بیٹی نوازی ہے۔ ہیں ایسا کہا انہوں نے؟ مہرش کے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات۔ اس معصوم نے کہا ماں کی محبت کو دیکھا تھا، اور یوں اگر اسے کوئی اپنی بیٹی کا درجہ دیتا ہے یہ تو اس کے لیے حیرت کا مقام ہی تو تھا۔ ہاں کملی، قدر کر ان کی، جا ان کے پاس، اللہ دیتا نے مسرت امیز لہجے میں کہا۔ کچھ دیر سوچنے اور نجمہ بیگم کے محبت اور شفقت امیز لہجے کو یاد کرتے وہ دلی طور پر راضی ہو ہی گئی۔ ٹھیک ہے ابا، میں جاتی ہوں۔ ویسے بی بی جی خود بہت اچھی ہیں، ان میں کوئی امیروں والا نخرہ نہیں ہے، لیکن ان کا وہ پتر۔ مہرش بات کرتے کرتے فوراً خاموش ہوگی۔ پتر کیا مہر؟ کچھ نہیں ابا۔ مہر تو مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ اللہ دیتا کو شخصہ گزرا جیسے وہ کچھ چھپا گئی ہو۔ نہیں ابا، مہرش نے اپنے ابا کو چودھری حسیب کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا چل، پھر صحیح ہے، جانے کی تیاری کر، اللہ دیتا نے حکم دیا۔ جی۔ مہرش نے کپڑے بدلے، آنکھوں میں کاجل بھرا جو اس کا معمول تھا، سر پر دوپٹہ کر کے گلشن کے گھر پہنچی۔ گلشن بگڑے ہوئے منہ بنا کر اپنی اماں سے زبردستی جوئیں نکلوا رہی تھی۔ گلشن مہرش کو آتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اس کو ہاتھ جوڑ کر اشارے سے بولی، اماں سے میری جان چھڑواؤ۔ اس کا یہ انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا قیدی جیل سے بھاگتے ہوئے پھر سے پکڑا گیا۔ مہرش کو گلشن کو دیکھ کر بہت ہنسی آئی، لیکن اپنی ہنسی دبا کر گلشن کی اماں کے پاس گئی۔ سلام چاچی۔ وعلیکم السلام۔ گلشن کی اماں نے مہرش کو دیکھا۔ چاچی کی حال ہے؟ مہرش نے گلشن کی اماں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے پتر، آجا مہر، میرے کول بیٹھ۔ وہ مہرش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ گلشن کی اماں نے گلشن کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور مہرش کو اپنے پاس بٹھایا۔ مہرش سمجھ گئی کہ چاچی کیوں اس کو اپنے پاس بٹھا رہی ہیں۔ مہر، وہ تو اس دن ادھوری گل چھوڑ گئی تھی نا، آج اس گل نو پورا تے کر دے۔ گل؟ مہرش جان بوجھ کر انجان بننے لگی۔ وہ میری خوبصورتی دی گل کے پورے پنڈ وچ چرچے ہیں، میرے حسن دے۔ گلشن کی اماں نے ایسے شرما کر کہا جیسے کہ نئی نویلی دلہن ہو۔ گلشن اور مہرش ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر دبی دبی سی ہنسنے لگی۔ شروع ہو جا۔ گلشن نے مہرش کو آنکھ ماری۔ چاچی میری سہیلی ہے نا شافیہ، اس کی اماں بہنیں بھرجائیاں، سارا خاندان آپ سے بہت جلتا ہے، ہر وقت ایک دوسرے کو تسلی دیتی ہیں کہ ریما اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے جتنا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہاں آگ لگے ان کو، جتنا لوگ میری تعریف کرتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ حسین اور جمیل ہوں۔ ہائے نہیں تو، گلشن کی اماں نے اکڑ کر کہا۔ اور کی بالکل ایسا ہی ہے چاچی، تسی تو اصل ریما کی طرح حسین ہو۔ مہرش اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ گلشن کے ابا بھی یہی کہتے ہیں۔ گلشن کی اماں شرمانے لگی۔ گلشن اپنی اماں کے پیچھے چھپ کر ہنسنے لگی، لیکن منہ پر اپنا ہاتھ اس طرح رکھا کہ آواز اس کی اماں تک نہ جائے۔ پتر اور بھی قصے سنانا میرے حسن کے، ہو سنا کی کہندے نے لوگ میرے بارے وچ۔ گلشن کی اماں مہرش کا ہاتھ پکڑ کر بڑے تجسس سے کہا۔ چاچی اور پھر کبھی تفصیل نہ دساں گی، آج تا دیر ہو رہی ہے، بی بی جی کے پاس جانا ہے، تو اجازت دے تو گلشن کو لیتی جاؤں ساتھ؟ مہرش نے رجاجت سے کہا۔ ہاں ہاں ضرور لے جا، کچھ دیر تو سکون ہوگا گھر وچ۔ گلشن کی اماں گلشن کو دیکھ کر طنز کرنے لگی۔ کوئی نہیں، بہت جلد میں سسرال چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تجھے اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ گلشن تار سے کپڑے اتار کر استری کرنے لگی۔ اچھا میں تو ترس جاؤں گی حور پری کو دیکھنے کے واسطے، ایڈنی تو حسین، ذرا جو یہ کڑی میرے پر گئی ہو۔ ہوں، گلشن کی اماں نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا اب ایسا بھی نہیں کہ میں کوجی ہوں۔ گلشن کپڑے استری کرتے ہوئے منہ بنا کر مگر اکڑ کر بولی۔ ہائے صدقے نہ جاؤں تیرے، جا گلشن شیشہ ویکھ، روز ویکھدی ہاں، پھر خود نو دیکھ کے ڈر نہیں لگدا؟ تسی خود کو سمجھتے کیا ہو، دسنا ذرا؟ گلشن نے غصے سے پوچھا۔ کون میں تا رانی ہاں، رانی۔ گلشن کی اماں دائیں کرنے لگی۔ رانی ایسی ہندی ہے؟ گلشن منہ میں بڑبڑائی۔ گلشن کی تیاری کرنے تک دونوں ماں بیٹی کی جنگ شروع رہی۔ گلشن تیار ہو کر بڑبڑاتی باہر نکلی۔ مہرش جلدی سے اس کو گھر سے باہر کھینچ کر لے گئی۔ گل یار بس کر دے۔ مہرش گلشن کو غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ شکر ہے مہر تو مینوں رانی صاحبہ کے جال سے آزاد کروائی۔ گلشن نے ٹھنڈی سانس لی۔ چھڑنا، ان کا مزاج ایسا ہے، تو ناراض نہ ہویا کر، وہ تجھ سے پیار بھی کرتی ہیں، بس تجھ تک ہی تو ہے ان کی دنیا، تو ہی دھی ہے، تو ہی سہیلی ہے۔ مہرش نے پیار سے گلشن کو سمجھایا۔ مہرش اور گلشن حویلی پہنچی۔ سلام بی بی جی۔ مہرش نے نجمہ کو سلام کیا جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام۔ مہر پتر آج اتنی دیر سے آئی ہے، دوپہر ہو چکی ہے، خیر تے ہے پتر، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نجمہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ گھر وچ کچھ کام تھا، مہرش نے بہانہ کیا، پر اس بات کی جیسے مہر کے نزدیک تصدیق ہو گئی تھی کہ نجمہ بیگم اسے بیٹی سمجھتی ہیں۔ کوئی گل نہیں پتر، جا لاؤنج وچ بیٹھ جا، نجمہ بیگم نے پیار سے کہا۔ مہرش کو نجمہ کا محبت بھرا انداز ہے گفتگو بہت پسند تھا، وہ جیسے ان میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں تہاڈی مدد کراں بی بی جی؟ نہ پتر، کھانا بس تیار ہے، تو جا اپنی سہیلی کے ساتھ گپ شپ کر، بس میرا حساب کتاب لکھنے پڑھنے والے معاملے میں مدد کر دیا کر، باقی سب میں کر لوں گی۔ جی اچھا۔ مہرش اور گلشن لاؤنج میں جا کر بیٹھی۔ مہر بی بی جی کتنی اچھی ہے نا؟ گلشن نے مہر سے کہا۔ ہاں بہت، لیکن بیچاری کے شوہر اور وہ مغرور پتر ان کی ذرا عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ بس بیچاری سیدھی سادی ہے نا اس واسطے، اور کچھ لوگوں کو چنگے لوگ راس نہیں۔ مہرش اور گلشن باتوں میں لگی تھی کہ چودھری حسیب اپنے کمرے سے باہر آیا اور نیچے آنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر مہرش پر پڑی اور خوشی سے اس کو تکنے لگا۔ اچانک اس کے شیطانی دماغ میں ایک فطور نے جنم لیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے ایک ملازم کو فون کیا۔ ملازم نجمہ کے پاس آیا اور کہا، بی بی جی چھوٹے صاحب نے حکم دیا ہے میرے کمرے وچ کھانا کسی ملازم
ملازمہ کے ہاتھ نہ بھیجیے گا، خود لے کر جائیے گا، وہ کسی ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا نہیں لیں گے۔ ہیں، ایک ہی گل ہوئی۔ کھانا تیار ہونے کے بعد نجمہ ٹرے لے کر اوپر حسیب کے کمرے میں جانے لگی تو مہرش نے ان کو آواز دی، بی بی جی کہاں جا رہی ہیں؟ پتر حسیب نو کھانا دینے کے واسطے۔ ارے تسی کیسے اتنے وزنی ٹرے لے کر جاؤ گے؟ زیادہ وزنی نہیں ہے، میں لے کر چلی جاؤں گی۔ حسیب نے کہا کسی ملازم کے ہاتھ سے کھانا نہیں لے گا، ایسا ہی ہے، مرضی میں جو آئے کرتا ہے۔ وہ جیسے طویلیں دینے لگی کہ کہیں آپ دیں میں لے جاتی ہوں۔ مہرش نے زبردستی نجمہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لیا اور سیڑھیاں چلتی اوپر جانے لگی۔ مغرور چودھری سمجھتا کہ یہ خود نو اس کی ماں اس کو خود کھانا دینے جائے، ماں کو تو ملازمہ سمجھ رکھا ہے۔ مہرش منہ میں بڑبڑانے لگی۔ مہرش نے چودھری حسیب کے کمرے کے باہر دستک دی، آ جاؤ۔ اجازت ملی تو مہرش کھانا لے کر اندر گئی۔ اوئے ہوئے، آج تو دن میں چاند کا دیدار ہو گیا، چودھری حسیب مہرش کو دیکھ کر خوشی سے کہا۔ مہرش خاموشی سے کھانا رکھ کے واپس جانے لگی تو چودھری حسیب نے بھاگ کر اس کا راستہ روک دیا، بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، رک تو صحیح، خوابوں میں ویکھ کے تھک چکا ہوں، اصل میں تو اپنا دیدار کرنے دے۔ چودھری حسیب پیار سے مہرش کو دیکھنے لگا، اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ مہرش نے چودھری حسیب کو خود کو ایسے تکتے دیکھا تو اس کو کوفت محسوس ہونے لگی۔ میرے راستے سے ہٹے، مہرش چڑھ کر کہا۔ اچھا ایک گل بتا، میں نے تیرے پیسے دینے ہیں؟ چودھری حسیب نے مہرش سے پوچھا۔ کی؟ مہرش حیرت سے حسیب کو دیکھنے لگی۔ ہاں تے ہور کی، تو اتنا چڑھتی کیوں ہے میرے سے، جیسے میں نے تجھ سے ادھار لیا ہو؟ حسیب کی باتیں اسے بے تکی لگی تو الجھ کر کہا، ہٹے مینوں جانے دے، میری اکھاں میں تجھے ذرا میری محبت نظر نہیں آتی؟ چودھری حسیب مہرش کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر غصے سے کہا، جیسے اسے زبردستی یقین دلانا چاہتا ہو۔ مہرش چودھری حسیب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گھبرا کر رونے لگی۔ مہر رو نہیں، دیکھ ٹھیک ہے رو مت جا۔ چودھری حسیب نے مہرش کو روتے دیکھ کر اس کا بازو چھوڑ دیا اور راستے سے ہٹ گیا۔ مہرش جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ مہرش نے اپنے آنسو پونچھے اور نیچے، لیکن اس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا، ایسے کبھی کسی نے بات بھی نہیں کی تھی اسے۔ بی بی جی بس نہ پوچھے، میری اماں کو سارا دن 2 ہی کام ہوتے ہیں، ایک ہمیں لڑنا اور مارنا، اور دوسرا اپنی تعریف کے بل باندھنا، اور وہ بھی زبردستی کے۔ ہر ویلے فلمیں دیکھتی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے میں تو اس ہیروئن سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ نہیں، اس سے زیادہ، ہائی کی دساں۔ گلشن نجمہ سے باتوں میں لگی تھی۔ مہرش دے ہی کھانا حسیب کو؟ نجمہ نے مہرش کو آتے دیکھا تو پیار سے پوچھا۔ جی بی بی جی، چل آجا بیٹھ، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ روکی میری اور لڑکیوں کی روٹی لے آ، نجمہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دی۔ مہرش بڑی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ ابھی تک حسیب کی باتوں کے حصار سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میری اکھاں میں تجھے ذرا میری محبت نظر نہیں آتی؟ مہرش کے کانوں میں چودھری حسیب کی یہ مسلسل بات گونج رہی تھی۔ ہاں بھائی گلشن کی دس رہی سی تو؟ نجمہ لطف اندوز ہو رہی تھی گلشن کی باتوں سے۔ بس بی بی جی کی دساں، اسی سارے بہن بھائی تنگ ہیں اماں سے، گلشن نے دکھی سے لہجے میں کہا، پر شکل پر شرارت کے اثار بھی نمایاں تھے۔ گلشن کی باتیں سن کر نجمہ بیگم ہنسنے لگی۔ اچھا کتنے بہن بھائی ہیں تیرے؟ میرے 2 بھائی ہیں، بہت چھوٹے ہیں، مجھ سے مدرسے وچ پڑھتے ہیں رہتے، انہیں باتوں کے دوران ملازمہ کھانا لے۔ روکی ماسی ہماری روٹی تلے رکھ دے، ہم تلے بیٹھ کے کھائیں گے، گلشن نے ملازمہ سے کہا۔ آجا مہر، تلے کلین پر بیٹھے ہیں، گلشن نے مہرش سے کہا، پر مہرش گہری سوچ میں ڈوبی چودھری حسیب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مہر کی ہویا، کن سوچوں میں گم ہے تو؟ گلشن نے اس کو سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر ہلایا۔ ہاں کی ہویا؟ مہرش اچانک سے چونکی۔ پتر کی ہویا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تیری؟ کتنے گم ہے تو؟ نجمہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جی بی بی جی، وہ میں ابا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، پھر دوائیں بھی وقت پر کھانی ہوتی ہیں نا، مہرش نے بات بنائی۔ اچھا صحیح صدقے جاواں، کتنا خیال ہے تجھے اپنے ابا کا؟ اور گلشن تیری ماں سے ملنا پڑے گا، مہرش کی ماں کو تو میں نے دیکھا تھا، بہت خوبصورت تھی۔ مہر ساری کی ساری اپنی ماں پر گئی ہے، نجمہ نے بڑی محبت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی صورت یاد نہیں ہے، میں بہت چھوٹی تھی جب میری اماں فوت ہوئی تھی، مہرش اپنے آنسو ضبط کر کے بولی۔ مہرش جب تیری ماں فوت ہوئی تھی تو صرف 2 برس کی تھی، تو بہت چھوٹی تھی، پر یہ بتا پھر کس نے تجھے سنبھالا تھا؟ نجمہ بیگم نے مہر کو بچپن کے بعد اب دیکھا تو ایک سوال جن کے دل میں سے دیکھ کر آتا تھا۔ میری پھپھی نے، میری پھپھی بھی میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر ہے، پڑھی لکھی تھی اس لیے بہت اچھے رشتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے واسطے شادی نہیں کی۔ جب میں 12 برس کی ہوئی تو انہوں نے میرے اور ابا کے مجبور کرنے پر شادی کی، مہرش جذباتی ہو کر بتانے لگی۔ اچھا تو اب تیری پھپھی اپنے گھر وچ خوش ہے؟ کہاں شادی ہوئی ہے اس کی؟ نجمہ بیگم نے پوچھا۔ جی الحمدللہ بہت خوش ہے، کیروں میں شادی ہوئی تھی، اوکاڑا رہتی ہے، پھپھا جی ماسٹر ہیں، سرکاری کالج وچ پڑھاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچے کتنے ہیں؟ ان کی اولاد نہیں ہے، بہت علاج کیا پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، مہرش نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ اس کے شوہر نے اور بیاہ نہیں کیتا؟ نہ بی بی جی، وہ پھپھی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا پھر تو وہ بڑی خوش نصیب ہے، نجمہ نے حسرت سے کہا۔ باتوں باتوں میں نجمہ، مہرش اور گلشن نے کھانا کھا لیا۔ روکی ٹرے لے جا، نجمہ نے ملازمہ کی آواز لگائی۔ روکی برتن اٹھانے آئی تو مہرش اور گلشن سے پوچھا، برتن چکلاں فارغ ہے؟ ہم خود رکھ لیتے ہیں، مہرش بولی۔ مہرش اور گلشن اپنے برتن کچن میں رکھ کر واپس آئی تو سامنے چودھری حسیب لاؤنج میں نجمہ بیگم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مہرش اس کو سامنے دیکھتے ہی چونک گئی۔ بی بی جی اور کوئی کام ہے؟ نہیں کوئی کام نہیں ہے پتر، سانو اجازت نہیں، چودھری حسیب نے فوراً جواب دیا۔
महरिश और गुलशन हैरत ज़दा हुई। अम्मा परसों घर विच मिलाद है, इसकी कोई तैयारी नहीं करनी? परसों मिलाद है? चौधरी साहब ने तो कहा था अगले हफ्ते है। नजमा बेगम हैरान हुई। अब चौधरी साहब का फ़ोन आया, कहा है परसों मिलाद है, वही बताने थल्ले आया तैयारियां नू लगो। इतना कम टाइम पड़ा है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। नजमा बुखला गई। बीबी जी परेशान ना हो, सब वक्त पर हो जाएगा। महरिश नजमा बेगम को तसल्ली देने लगी। रोकी, जक्कू, रूबी, मोनी सब जल्दी और नजमा ने हवेली में मौजूद सब मुलाजमों को बुलाया। जी बीबी जी, सब अपने काम छोड़कर भागती हुई आई। परसों मिलाद है, रोकी तू जा सब आसपास के रिश्तेदारों के घर बुलावा दे आ, बाकी जो दूर रहते हैं इनको फ़ोन पर बुलावा दे दूंगी। रूबी तू जा कलम और कागज़ ले आ। जक्कू मोनी तुम सारी सफाई को लगो, पूरे घर दे पंखे साफ करो, कलीन ते मशीन फेरो, देखो जहाँ भी कोई जाले नजर आए इसको उतारो, बाकी सफाई कल करवावांगी, अभी ये सब करो। बीबी जी कलम और कागज़। रूबी कलम और कागज़ ले आई। रूबी तो ड्राइवर के साथ जा फातिमा बीबी के घर, इनको परसों का क्या है, परसों साढ़े घर मिलाद पड़ना है। अम्मा इनको फ़ोन कर दें, हसीब ने कहा। फ़ोन नहीं है पुत्र इनके पास, इनके शौहर इनको फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं देते। जल्दी जा तू रूबी। जी रूबी जाने लगी। मैरिश ले कलम और कागज़ और लिखना शुरू कर पुत्र। जी मैरिश ने कलम और कागज़ हाथों में थामा। 500 दरूद पाक दी छोटी किताबें नजराने के वास्ते, जिनमें सारी दुरूद शरीफ लिखे हों, और 500 गजरे, सौफ, संगरा। मैरिश सब लिखती जा रही थी। अचानक से गुलशन की नज़र चौधरी हसीब पर पड़ी, जिसकी नज़रें मैरिश पर मरकूज थी। गुलशन काफ़ी देर चौधरी हसीब को घूरती रही। अपनी माँ के पुकारने पर पल के लिए अपनी नज़रों का रुख अपनी माँ की जानब मोड़ता, लेकिन दोबारा से नज़रें मैरिश पर कर लेता, जैसे इसे दुनिया में महर को देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं। बीबी जी और कुछ? मैरिश ने नजमा बेगम के लगातार बोलने के बाद सोचते हुए पूछा। नहीं, लिस्ट तैयार हो गई है, हुन मैंने खुद बाजार जाना पड़ेगा इन सब का ऑर्डर देने। मैरिश तू अभी घर चली जा, सवेरे सवेरे आ जाना। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। मैरिश और गुलशन जाने लगी। मैरिश को जाते देखकर चौधरी हसीब भी उठकर डेरे पर चला गया। महर एक गल कहूँ? घर जाते हुए गुलशन मैरिश से बोली। लगता है छोटा चौधरी तुझ पर लट्टू हो गया है, मुसलसल तुझे वेख ही जा रहा था। गुलशन ने महर को ऐसे बताया जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। लट्टू हुआ बड़ा की फ़र्क पैंदा है, हमारा और इनका क्या जोड़। जिस तरह दीवानों जैसे वो तुझे देख रहा था ना, मैंने तो लगता है वो तुझसे मोहब्बत करता है और ब्याह भी करेगा, गुलशन ने बड़े जोर से कहा। मैरिश को यह सुनते ही अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैरिश तुझसे इजहार नहीं किया चौधरी ने अपनी मोहब्बत का? मैरिश को सामने से कोई आता नजर आया। गुल चुप कर सामने चाचा अजीम आ रहा है, सुनना ले। तो कल आएगी हवेली? चल लेती जाना, वरना रानी साहबा को झेलना पड़ेगा। चल ठीक है। गुलशन और मैरिश अपने अपने घर चली गई। पूरी रात मैरिश चौधरी हसीब के बारे में सोचती रही। क्या वाकई गुल सही कह रही थी? हसीब मुझसे मोहब्बत करता है और ब्याह भी करेगा, लेकिन इसका तो अब ब्याह हो रहा है, फिर वो मुझसे ब्याह कैसे करेगा? मैरिश की नहीं सोचों में गुम आंख लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की आवाज़ से मैरिश की आंख खुली। इसने वजू किया, फजर की नमाज पढ़ी और हस्बे मामूल कामों में लगी। कुछ घंटों बाद गुलशन मैरिश के घर आन पहुंची। दोनों हवेली जाने के लिए रवाना हुई। हवेली पहुंची तो नजमा बेगम सेहन दिलवाने में मसरूफ थी। सलाम बीबी जी। मैरिश और गुलशन ने सलाम किया। वालेकुम सलाम पुत्र। महर शुक्र है तू आ गई। मेरे कमरे में बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी हैं, बिल हैं सामान के, जा इन सबको अलग अलग पर्चियों पर रखकर दराज विच पैसे पड़े हैं वो लिफाफे में डाल देना पर्ची के साथ, नजमा बेगम ने कहा। जी। मैरिश अंदर नजमा बेगम के कमरे में चली गई और गुलशन नजमा के पास रुक गई। छोटे चौधरी वो कुड़ी आ गई है, चौधरी हसीब के एक जसूस ने उसको खबर दी। अच्छा कहाँ है अब? हसीब ने फ़ौरन पूछा। बीबी जी के कमरे में जा रही है, साथ दूसरी कुड़ी भी है? जी वो साथ है, लेकिन वो बाहर बीबी जी के पास खड़ी है। अच्छा बहुत खूब। चौधरी हसीब मुस्कुराते हुए उठा, संघार में इसके सामने खड़े होकर बालों पर ब्रश फेरा, परफ्यूम छिड़का और नजमा बेगम के कमरे की तरफ चल पड़ा। चौधरी हसीब ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो मैरिश अपने काम में मसरूफ़ थी। चौधरी हसीब काफ़ी देर मैरिश को देखता रहा, फिर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मैरिश ने दरवाजे की जानब देखा। इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ? चौधरी हसीब ने बड़ी तहजीब से कहा। मैरिश खामोश रही, लेकिन इसको चौधरी हसीब का यह अंदाज़ अच्छा लगा। चौधरी हसीब मैरिश को खामोश देखकर खुद ही अंदर आ गया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। इस बार मैरिश घबरा गई। डर क्यों रही है? मैं जिन थोड़ी हूँ जो तुझे खा जाऊँगा। चौधरी हसीब मैरिश के साथ सोफे पर बैठ गया और मैरिश को मोहब्बत से तकने लगा। क्या चाहते हैं आप? तुझे? चौधरी हसीब मुस्कुराया। आप क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हैं? मैरिश गुस्से से उठकर जाने लगी। मैरिश, चौधरी हसीब ने गुस्से से इसका बाजू से खींचकर अपने करीब किया। तेरे अंदर दिल है या पत्थर? मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती तुझे? पहली नज़र विच तेनों दिल विच बसा बैठा। तेनों पता है मैं पूरी रात नहीं सो सकता, सवेरे होने का इंतजार करता हूँ, कब सवेरे होगी तू आएगी तुझे देखूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत से तो मैडम जी की बदनामी हो रही है। चौधरी हसीब की आंखों से आंसू निकला। मैरिश ने हैरत से चौधरी हसीब को देखा। एक गल याद रखी, तुझे बदनाम नहीं होने दूंगा, ब्याह करूंगा तुझसे। चौधरी हसीब आंसू साफ करते हुए बाहर चला गया। मैरिश को हैरत में डूबा छोड़कर वो उठकर चला गया। चौधरी हसीब की बातें महर के कानों में गूंज रही थी। मैरिश का पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। पूरा दिन चौधरी हसीब मैरिश के सामने ना आया। चौधरी हसीब के आंसू से मैरिश के दिल में इसके लिए नरम गोशी और जज्बात ने जन्म लिया। अगले दिन मैरिश और गुलशन हवेली पहुंची। मिलाद की तैयारियां शुरू थी। मैरिश की नज़रें चौधरी हसीब को तलाश करनी थी, पर वो तो कहीं था ही नहीं। मैरिश ये गजरे थाल में सजा के रख दे, फिर मिलाद शुरू होने के बाद मेहमाना विच बांट देना, नजमा बेगम ने मैरिश को समझाया। जी। मैरिश थाल में गजरे रखने लगी। अम्मा सब तैयारियां हो गई? मेहमानों के आने का वक्त हो चुका है, चौधरी हसीब ने पूछा। हाँ पुत्र, सब तैयारियां हो गई हैं, नजमा बेगम ने प्यार से बेटे को देखते हुए कहा। चौधरी हसीब की नज़र मैरिश पर पड़ी, इसके पास गया। अहम अहम। चौधरी हसीब ने अपना गला खनकारा। मैरिश चौधरी हसीब की जानिब मुतवज्जा हुई।
مہرش شکر ہے تو آ گئی ہے، مجھے تو لگا تو ناراض ہو گئی ہے۔ چودھری حسیب کی آنکھوں سے محبت جھلک رہی تھی۔ مہرش جواباً مسکرائی۔ حسیب پتر تیری پھپھو آ گئی ہے، آجا ملے، نجمہ بیگم نے حسیب کو پکارا۔ آیا۔ چودھری حسیب سے مسکرا کر جانے لگا۔ ہنسی تو پھنسی۔ چودھری حسیب خوشی سے سوچنے لگا، یعنی اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسلام پھپھی، چودھری حسیب جمیلہ سے بولا۔ پھپھی صدقے کی حال چال ہے میرے جوان دے؟ جمیلہ چودھری حسیب کا ماتھا چومنے لگی۔ میں ٹھیک ٹھاک، تسی سناؤ؟ بس پتر بڑی بیمار ہاں، شوگر، بلڈ پریشر، کسٹرول، لگدا ساری بیماریاں ہی مینوں لگ گئیاں نے۔ جمیلہ بیگم اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ اوئے ہوئے پھپھی، خیال رکھو اپنا، میری شادی نہ بھٹ جائے۔ چودھری حسیب جمیلہ بیگم کو چھیڑا۔ شیطان ذرا نہیں بدلا تو؟ جمیلہ بیگم نے ہنستے ہوئے چودھری حسیب کے کان مٹوڑے۔ مہرش دور سے ان کو دیکھ رہی تھی اور چودھری حسیب بھی مہرش کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن مہرش تک ان کی گفتگو کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ پھپھی تسی بیٹھو، میں ذرا پکوان نو ویکھ لواں، چودھری حسیب نے جمیلہ بیگم سے کہا۔ اوئے شیدے سن، جلدی بازار جا، کوئی اچھا سا پر سستا سا جوڑا چوڑیاں، ہار اور جھمکے لے کر آ مہرش کے واسطے۔ ناپ کا تو اندازہ ہو جائے گا نا تجھے؟ چودھری حسیب نے شیدے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی میں اپنی گھر والی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ بھی مہرش جیسی پتلی اور لمبی ہے، شیدے نے فوراً سے کہا۔ چل پھر جلدی جا۔ جمیلہ باجی ہماری بیٹی کیسی ہے، اس کو کیوں نہیں لے آئیں؟ نجمہ بیگم نے جمیلہ بیگم سے پوچھا۔ بھابھی کمال کرتے ہو، تسی شادی ہے کچھ دن بعد اور اس کو اس کے سسرال ساتھ لے کر آتی؟ جمیلہ بیگم نجمہ بیگم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جی تسی صحیح کہہ رہے ہو۔ نجمہ بیگم ہمیشہ کی طرح جھکی۔ مہمانوں کی آمدید شروع ہونے لگی۔ نجمہ بیگم سب کی خوش دلی سے آوبخت کرنے لگی۔ کافی مہمانوں کے آنے کے بعد میلاد شروع ہو گیا۔ مہرش میلاد سننے میں مگن تھی کہ شیدے نے اس کو بلایا۔ مہرش تو ہے؟ ہاں جی، مہر نے حیران سا ہو کر کہا۔ تجھے تیرے ابا بلا رہے ہیں، شیدہ لوگوں کے سامنے دھیمی آواز میں بولا۔ اچھا۔ مہرش اٹھ کر گئی تو شیدے اس کو حویلی کے باہر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہاں ہے میرا ابا؟ مہرش نے خالی کمرہ دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ مہرش یہ چودھری حسیب تیرے لیے لائے تھے، شیدے نے مہرش کو کپڑے، جوتے، چوڑیاں، جھمکے سب دیا۔ یہ سب چودھری حسیب لائے تھے میرے واسطے؟ مہرش نے پریشان سا ہو کر کہا، پر وہ خوش بھی تھی۔ ہاں چھوٹے چودھری کا حکم ہے تو جلدی سے یہ سب پہن کر باہر آ جا۔ شیدہ باہر چلا گیا۔ مہرش نے کپڑے، جوتے، جھمکے، چوڑیاں سب کچھ پہنا اور حیرت سے سوچنے لگی، حسیب کو میرا ناپ کیسے پتا؟ ہر چیز میرے ناپ کی ہے۔ مہرش تیار ہو کر صحن میں چلی گئی جہاں میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ میلاد ختم ہوا تو سب مہمان رخصت ہونے لگے۔ شیدہ موقع دیکھ کر مہرش کے پاس آیا اور بولا، مہرش تیرے واسطے چودھری حسیب کا ایک پیغام ہے۔ کی؟ مہرش نے جھٹ سے پوچھا۔ چودھری صاحب تجھے اپنے کمرے وچ بلا رہے ہیں۔ شیدہ بولا، کمرے وچ؟ مہرش گھبرائی اور سب کی نظروں سے بچ بچا کر چودھری حسیب کے کمرے میں پہنچی۔ اوئے ہوئے کیا چیز ہے تو یار، ہر رنگ تجھ پر جچتا ہے، چودھری حسیب مہرش کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ مہرش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تو کھڑی کیوں ہے، آجا بیٹھ۔ مہرش صوفے پر بیٹھ گئی۔ چودھری حسیب نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مہرش گھبرا کر دیکھنے لگی۔ گھبرا مت، کوئی آ نہ جائے اس لیے لگائی ہے۔ چودھری حسیب مہرش کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ ہائے اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے، میک اپ کے بغیر بھی تو قیامت لگ رہی ہے۔ چودھری حسیب دیوانوں کی طرح مہرش کو دیکھنے لگا۔ مہرش شرمانے لگی۔ یہ کپڑے اور یہ سب چیزیں پسند آئی تجھے؟ جی بہت، مہر نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہائے مینوں بڑا ارمان ہے تیرے لیے، کوئی مہنگا سوٹ نہیں خرید سکا، دراصل میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، بس جو ملا وہ اٹھا لایا۔ نہیں نہیں، یہ بھی بہت خوبصورت سوٹ ہے، مہرش نے فوراً سے کہا۔ سوٹ خوبصورت نہیں ہے، بس تو نے پہن کر اس کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ مہرش خوشی سے مسکرانے لگی۔ یہ سوچ اس کے لیے بہت خوبصورت تھی کہ وہ کسی کے لیے اتنی اہم ہے۔ مہرش کتنے ہیں تو؟ گلشن نے نیچے سے زور سے مہرش کو آواز دی۔ گل! مہرش اس کی پکار سن کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرش! چودھری حسیب بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گل مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھے جانا چاہیے، مہرش نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی تو جا بھی رہی ہے؟ چودھری حسیب نے منہ بنایا۔ جی کوئی آ ہی نہ جائے۔ کل کس ٹائم آئے گی؟ حسیب نے بڑی حسرت سے پوچھا۔ جس ٹائم روز آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس بولنے والی مشین کو پلیز ساتھ مت لے کے آنا۔ چودھری حسیب نے گلشن کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، مہرش ہنسنے لگی۔ رک میں باہر دیکھتا ہوں کوئی کھڑا تو نہیں ہے۔ چودھری حسیب نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کسی کو موجود نہ پا کر مہرش کو کمرے سے باہر نکالا۔ مہرش سب کی نظروں سے بچ بچا کر نیچے آئی اور گل کو آواز دی جو نجمہ بیگم کے کمرے میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مہر کہاں تھی تو؟ میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہی تھی، میں تو باہر صحن وچ تھی، مہرش نے بات بنائی۔ اچھا جھوٹی پاگل، زکو نے مینوں کہا اس نے تجھے اندر جاتے دیکھا ہے، گلشن نے غصے سے کہا۔ چل چلیں، مہرش نے بات بدلی۔ یہ لے بی بی جی نے تجھے اور مجھے میلاد کی روٹی دی ہے گھر کے واسطے، گلشن نے ایک شاپر مہرش کو دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تے پھر کی ہو گیا، چل مہر جلدی چل، میری اماں اور فرانی صاحبہ ڈنڈا اٹھا کر بیٹھی ہوگی، گلشن پریشانی سے کہا۔ چل چل چلیں، رک ایک منٹ، میرے کپڑے پڑے ہیں میں اٹھا لوں۔ مہرش نے اپنے کپڑے اور جوتے شیدے کے کمرے سے اٹھائے۔ مہر تیرے کپڑے ادھر؟ مجھے تو لگا یہ کپڑے گھر سے پہن کر آئی ہے، گل نے حیرت سے پوچھا۔ گل گھر جانے کا وقت کہاں تھا، یہ کپڑے جوتے اور ساری چیزیں ابا دے گیا تھا، مہرش نے جھوٹ بولا۔ او اچھا، دونوں اپنے گھر روانہ ہوئی۔ اسلام ابا، مہرش اپنے گھر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام پتر، آگے؟ جی پتر، یہ تو نے کپڑے کس کے پہنے ہیں؟ وہ ابا بی بی جی نے دیے ہیں، میرے واسطے بازار سے لے آئی تھی۔ اچھا، اللہ دیتا خوش ہوا۔ ابا بی بی جی نے روٹی بھی دی ہے، تجھے کھانا گرم کر کے دوں؟ مہرش نے اپنے ابا سے پوچھا۔ نہ پتر، میں نے روٹی کھا لی ہے، مجھے بس میری دوائیاں دے دے، اللہ دیتا نے محبت سے مہر کو دیکھتے ہوئے کہا، دل میں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ مہرش نے اپنے ابا کو پانی اور دوائیں دی، حسب معمول اللہ دیتا دوائیاں کھاتے ہی سو گیا۔ اپنے ابا کے سونے کے بعد مہرش اپنے کمرے میں چلی گئی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرش چودھری حسیب کی باتیں یاد کر کے مسکرانے لگی۔ واہ مہر، تو نے تو ایک چودھری کا دل چرا لیا ہے، مہرش خود پر رشک کرنے لگی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر شرمانے لگی۔ بہت جلد میں اس گاؤں کی چودراہن بن جاؤں گی، سب کڑیاں مجھ سے جلیں گی، اور بی بی جی نے تو مجھے ابھی سے اپنی دھی بھی مان لیا ہے۔
महरिश खुली आंखों से हसीन ख्वाब देखने लगी, पर कौन जाने खुली आंखों के इन ख्वाबों की तबीर क्या होगी। नींद महरिश की आंखों से कोसों दूर थी। महरिश हसीन तसव्वुरात में खोई मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। वो जैसे किसी ऐसी रियासत पर हुक्मरानी करने का ख्वाब इंसान बुनता है ना, जहाँ दुख, अजियत, एहसास कमतरी का वजूद मौजूद ना हो। बस इस दुनिया के ख्वाब थे और वो इसको पता ही नहीं चला कब इसकी आंख में नींद की देवी उतर आई। वो ख्वाब बुनते बुनते बंद आंखों में इन्हें समोने लगी। महरिश रानी उठ जा, पूरा दिन सोएगी तो अब क्या। गुलशन महरिश को जगाने की कब से कोशिश करी थी और अब तो वक्त आने लगी तो ज़ोर ज़ोर से महर को हिलाया। ओफो, एक तो इसकी नींद पर ऐसे घोड़े बेच के तू कभी नहीं सोई। गुल तो सवेरे सवेरे आ गई। महरिश ने मोंदी मोंदी आंखों से देखा गुल को और फिर आंखें मलती हुई उठी। हैं, सवेरे सवेरे तू रात नू की अपने अब्बा की दवाइयाँ खाकर सोई थी। गुलशन हैरत से बोली। हैं कि मतलब 10 बज चुके और अभी तेरे वास्ते सवेर है। गुलशन ने तो जैसे माथा ही पीट लिया कि 10 बज गए। महरिश बुखला गई। हाँ तो होर की, तू फजर की नमाज के वक्त उठ जाती है, आज इतनी देर कैसे सोती रही। वो बस रात में नींद नहीं आई सही से, देर से सोई थी। चल तू बैठ, मैं अब्बा को नाश्ता बना के दे दूँ। चाचा कब से नाश्ता करके चले भी गए हैं। इनको नाश्ता किसने बना के दिया। महर अब सच में परेशान हुई। मैंने, होर किसने बना के देना सी। है कोई होर इधर। गुल ने तेवरा कर कहा। तू किस वक्त आई। महर ने एक और सवाल पूछा। 7 बजे की। हैं तो मुझे जगाया क्यों नहीं। बहन तो ऐसे नींद विच मुस्कुरा रही सी जैसे मेरी अम्मा अपनी तारीफ सुन के मुस्कुराती है। ऐसे लग रहा था जैसे तू कोई बड़ा हसीन ख्वाब देख रही थी, इस वास्ते मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जी, बड़ी समझदार हो गई है तू ते। ये सब मेरी सोहबत का असर है, महर ने गुल को छेड़ते हुए कहा। जी नहीं बहन, मैं झूठ नहीं बोलती तेरी तरह, तू तो बहुत बड़ी झूठी है। झूठी मतलब। गुल की बात पर महर ठटकी। तूने मुझसे और चाचा दोनों से झूठ बोला है, गुल ने मुंह बनाते हुए कहा। झूठ? कौन सा झूठ। महर को समझ तो आ रही थी पर वो अनजान बनने लगी। तूने मुझसे कहा कि तेरे अब्बा तुझे हवेली में कपड़े दे गए हैं, लेकिन चाचा से तूने कहा कि ये कपड़े तुझे बीबी जी ने दिए हैं। झूठी, क्या बातें गोलमोल कर रही है। तू सच सच बता वरना मैं चाचे को सब बता देना, गुल ने धमकी दी। तूने अब्बा को बता दिया सब। नहीं, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि बीबी जी कितनी अच्छी हैं, कल मिलाद पर तुझे नए कपड़े बनवा कर दिए हैं। मैं भी हामी भर दी। शुक्र। महरिश ने लंबी सांस ली। चल मैंने सब बता। ना चाहते हुए मजबूरन महरिश ने गुलशन को सारी बात बता दी। ओ तेरी, मतलब चौधरी फदा हो गया तेरे पे। मतलब गुलशन तू तो बड़ी सियानी निकली, मैंने पहले कहा था ना चौधरी मर मिटा है तेरे उत्ते। गुलशन उछल पड़ी। महरिश खुशी से मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने में वो लाल टमाटर ही दिखने लगी। ओए होए, शर्म तो देखो, लाल टमाटर ही बन गई। चल अब जल्दी तैयारी कर, तेरे ससुराल चलें, गुलशन ने महर को आंख मारते हुए कहा। महरिश ने अपना ईद वाला सूट अलमारी से निकाला। महरिश तू हाथ मुंह धो ले ते नाश्ता कर, मैं तेरे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। महरिश ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, कपड़े बदले, आंखों में काजल भरा कि इतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ महरिश के कानों में पड़ी। महरिश अल्लाह देता घर के अंदर दाखिल हुआ। जी अब्बा। महर पुत्र तो अभी तक हवेली क्यों नहीं गई। बीबी जी बाहर आई हुई हैं गाड़ी विच तुझे लेने। जल्दी जा, वो तेरा इंतजार कर रही हैं, उन्होंने सुनार के पास जाना है। अल्लाह दिता ने महरिश को मुतला किया। बीबी जी बाहर आई हुई हैं। महरिश और गुलशन भागकर घर से बाहर निकली जैसे बच्चे अपने पसंद के खिलौने की जानब जाते हैं। बिस्मिल्लाह, बीबी जी अंदर आए ना। महरिश ने गाड़ी के पास जाकर नजमा बेगम से नहायत तहसीब से कहा। ना पुत्र, तुझे लेने आई हूँ, सुनार के पास जा रही हूँ। जी अच्छा चले। महरिश जीप में बैठी। गुलशन तू भी आजा साथ। मैं भी। गुलशन भी खुशी से जीप में जा बैठी। शहर में नजमा एक सुनार के पास गई। सुनार की दुकान और जेवरात देखकर महरिश और गुलशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसी जगह नहीं देखी थी और ना इतने जेवर, क्योंकि जेवर के नाम पर उन्होंने कांच की चूड़ियाँ झुमके ही देखे और पहने, और वो भी आर्टिफिशियल। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। सुनार ने नजमा बेगम को देखते ही खुशदिली से कहा। वालेकुम सलाम इम्तियाज़ भाई, कैसे हैं आप। बिल्कुल ठीक, आए आए तशरीफ़ रखे। सुनार खुशामद लहजे में गोया हुआ। जी। नजमा बेगम ने कुर्सी अपनी जानब की। बैठो पुत्र, नजमा बेगम ने महरिश और गुलशन से कहा। जी। वो दोनों भी बैठी तो नजमा बेगम ने कहा। भाई साहब, नवे डिज़ाइन के खूबसूरत जेवरात दिखाना, मेरे पुत्र की शादी है। जी अभी दिखाता हूँ, पहले आप ये बताएं कि क्या मंगवाऊँ, चाय फलूदा क्या आपकी की खिदमत में पेश करूँ। ना कुछ भी नहीं इम्तियाज़ भाई। ऐसे कैसे। जा छोटे रबड़ी और कुल्फ़े वाला फलूदा लेके आ बीबी जी के वास्ते। सुनार अपने एक मुलाजिम से बोला। खुद बहुत खूबसूरत जेवर निकाल लाया। महरिश और गुलशन की जेवरात देखकर आंखें फटी और मुंह हैरत से खुल गए। महर ने इन्ने खूबसूरत जेवरात हैं, ऐसे तो मेरे सुल्तान में हुरम सुल्तान, खजीना सुल्तान और वालदा सुल्तान पहनती थी। गुलशन ने महरिश के कान में हल्की सी सरगोशी की। महर ने इधर उधर देखते से चुप रहने का कहा कि बीबी जी क्या सोचेंगी। सलाम चौधरी साहब। सुनार ने चौधरी हसीब को अंदर दाखिल होते खुश आमदीद कहा। वालेकुम सलाम। चौधरी हसीब ने नखरे से जवाब दिया। शुक्र है तू आ गया पुत्र, अब खुद अपनी दुल्हन के जेवर पसंद कर। नजमा बेगम मुस्कुराकर चौधरी हसीब से बोली। चौधरी हसीब गौर से सब जेवरात को देखने लगा। चौधरी हसीब की नज़र महरिश पर पड़ी तो महरिश की नज़र एक सेट पर टिकी थी। महरिश देख, कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है। नजमा बेगम ने महरिश से पूछा। ये वाला। कौन सा। चौधरी हसीब ने पूछा, जबकि वो महर की दिलचस्पी जानना चाह रहा था। ये वाला बहुत खूबसूरत है। महरिश ने वही सेट जो इसको बहुत पसंद आया था उठाकर अपने पीछे खड़े चौधरी हसीब को दिया। चौधरी हसीब ने वो सेट महरिश से लेकर अलग रख दिया। ये आपकी बहू है। सुनार ने महरिश से चौधरी हसीब की बेतकल्फी देखकर पूछा। अरे नहीं नहीं, महरिश ने जल्दी से कहा। बहू बन भी सकती है। चौधरी हसीब जो महरिश के पीछे खड़ा था धीमी आवाज़ में कहा। चौधरी हसीब की बात सुनकर महरिश के अंदर खुशी की लहर दौड़ी और शर्मा कर नजर झुका गई। बहू तो नहीं है, इसको मेरी बेटी समझ ले। नजमा बेगम ने महर को प्यार से निहार
مارتے ہوئے سنار سے کہا۔ مہر تو یہ سن کر ہی نہال ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں نجمہ بیگم میں اپنی ماں کو تلاشنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سارے زیورات آرڈر دینے کے بعد سنار نے نجمہ سے کہا، ولیمے کا سیٹ ان میں سے کون سا ہے؟ ولیمے کا تو ہیرے کا ہے، وہ ہماری بہو نے لاہور آرڈر دے دیا ہے، وہاں بن رہا ہے، نجمہ بیگم نے بتایا۔ ویسے مجھے بھی جیسا ڈیزائن دکھا دیتی میں بھی بنا دیتا ویسے کا ویسا ہی، لیکن آج کل کی بچیاں بس برانڈ کو ہی پسند کرتی ہیں، سنار نے پھیکا سا مسکرا کے کہا۔ میری بہو نے بس ایک ہی سیٹ تو اپنی پسند سے لیا ہے، باقی سارے زیورات تو ہم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں۔ جی سنار نے فوراً حمایت کی کہ کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ اما آپ گھر جائیں، میں بل بنوا کر آ جاؤں گا، چودھری حسیب نجمہ بیگم سے کہا۔ چلو مہرش گلشن نجمہ بیگم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت مہربانی نجمہ بہن، سنار نجمہ کو باہر جیپ تک چھوڑنے آیا، خدا حافظ۔ زیورات کی چمک دھمک مہرش کے حواسوں پر سوار تھی، پورا راستہ مہرش زیورات کے بارے میں سوچتی رہی۔ واہ امیروں کے ٹھاٹ، ایک دن میں بھی ایسے ہی چودراہن کی طرح زیورات لوں گی، میرے بھی ٹھاٹ ہوں گے، آخر میں نے بھی تو چودراہن بننا ہے۔ مہر پھر سے حسین خوابوں میں کھو سی گئی۔ چودھری حسیب نے خود کہا بہو بن بھی سکتی ہو، مہرش کی تو سوئی ہی چودھری حسیب کی اس بات پر اٹکی۔ اس ویلے مہر کہاں گئی؟ مہرش کی غیر موجودگی نے اللہ دتا کو ہلا کر رکھ دیا، عجیب سے خیالات اور پریشانی نے اس کو گھیر لیا۔ بے چینی کے عالم میں وہ مہرش کا انتظار کرنے لگا۔ مہرش اپنے وقت پر گھر آئی اور اللہ دتا نے مہرش کو آتے دیکھ کر آنکھیں موند لی۔ عجیب سے خیالات اور پریشانی نے اس کو گھیر لیا۔ بے چینی کے عالم میں وہ مہرش کا انتظار کرنے لگا۔ مہرش اپنے وقت پر گھر آئی اور اللہ دتا نے مہرش کو آتے دیکھ کر آنکھیں موند لی۔ مہرش کو ایسے ظاہر کروایا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ مہرش نے تسلی کرتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی روشنی ہوئی اللہ دتا گلشن کے گھر چلا گیا۔ ویرے خیر ہے؟ گلشن کی ماں نے مہر کے ابا کو صبح سویرے ایسے پریشان حال دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ ہاں وہ ریما تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس کی بہن کا شوہر لڑائی میں کافی زخمی ہو گیا ہے تو اس کو رات کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ اچھا یہ 10 مہر رات کو تیرے گھر تھی؟ اللہ دتا نے کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ مہر رات کو گھر نہیں تھی؟ اللہ دتا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر گلشن کی اماں فوراً سمجھ گئی۔ ہاں وہ گل کے ابا کو رات کو جانا پڑا اور ہم جوان ماں بیٹی گھر میں اکیلی تھی تو میں اور گل مہر کو بلا کر لے آئیں۔ تسی تے سو رہے تھے تو مہر نے کہا ابا نے دوا لی ہے، صبح میں ہی اٹھتے ہیں۔ وہ بیچاری تو آنے کو تیار نہیں تھی پر پھر گل کی وجہ سے آ گئی۔ گل کی ماں نے بات بنائی اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ اچھا اللہ دتا کا رکا سانس بحال ہوا۔ ہاں وہ ویرے ابھی میں ہی گھر چھوڑ کر آئی ہوں اس کو۔ ریما نے ایک اور جھوٹ گڑا۔ اللہ دتا رونے لگا۔ کی ہویا ویرے رو کیوں رہا ہے؟ اب کہ ریما کے تو توتے اٹھ گئے اللہ دتا کو روتے دیکھ کر۔ مہر تیرے گھر تھی اور میں ایسے ہی اپنی شریف بیٹی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھا۔ مینوں تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ گھر واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ اللہ دتا نے دل کے وسوسے ریما کو کہہ سنائے اور ساتھ ساتھ خود کو کوسنے بھی لگا تھا۔ ویرے شکر ہے ریما میں نے تجھ سے پوچھ لیا پہلے، ورنہ نہ جانے اس پر کیا کیا تہمتیں لگا دیتا۔ چل میں چلتا ہوں تو اب سو جا، دیکھ رات بھر جاگنے سے آنکھیں کیسے سوج چکی ہیں۔ جی خدا حافظ۔ السلام علیکم چاچی، ریما مہرش کے گھر گئی تھی گل کو لینے، اس کا حویلی جانے کا ارادہ تھا۔ تیرا ابا زمینہ پر چلا گیا؟ جی کیوں خیریت؟ اندر چل میرے ساتھ۔ مہر ریما چاچی کے اس طرح بات کرنے اور انداز پر حیران بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ چٹاخ ریما نے مہرش کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اماں گلشن گھبرا گئی۔ چاچی مہرش رونے لگی۔ بغیرت کئی راتوں سے جو تو روز کرتوت کر رہی ہے اس کا انجام جانتی ہے؟ مہرش گل کو شک بھری نگاہوں سے تکنے لگی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہے؟ جانتی ہے مجھے تیری یہ بےہودہ حرکات کیسے پتہ چلی؟ تیرے باپ سے۔ پھر میں نے اس کی پٹائی کی، بڑی مشکل سے بتایا ہے اس نے۔ ریما چاچی کا یہ روپ مہر پہلی بار دیکھ رہی تھی پر ابا سے بات پتہ چلنے پر ریما کے یہ کہنے پر تو مہر کی جان کام گئی تھی۔ تو کیا اب ابا کو پتہ چل گیا؟ مہر نے حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ نہیں منحوس ماری، رات کو اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور سویرے وہ میرے گھر معلوم کرنے آیا تھا کہ تو یہاں تو نہیں آئی۔ ریما کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مہر اور گل دونوں کی جان لے لے۔ پھر میں نے کہا میرے گھر تھی، ابھی میں ہی تو چھوڑ گئی ہوں اس کو۔ چاچی چل میں نے تجھے اس لیے نہیں بچایا کہ مجھے تیری پرواہ تھی، بلکہ اس لیے تیرے ابا سے جھوٹ بولا کہ تو جس کو وہ اپنا غرور سمجھتا ہے تو اس کی نظروں سے نہ گر جائے۔ نہ جانے تیری جیسی اولاد کو انسان مانگتا ہی کیوں ہے۔ اب وہ اسے کوسنے لگی تھی۔ مہرش میری گل سن لے، ایک عورت کے پاس سوائے عزت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سوچ آج تو اپنے باپ کی نظروں سے گر جاتی تو کیا رہ جاتا تیرے پلے، اور اگر تو بدنام ہو جاتی تو ایک عورت کو زمانہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ مرد چاہے جو مرضی کرے اسے زمانہ نادانی کا نام دے گا یا غلطی کا، مگر عورت کا وجود کو زمانہ گناہ یا گالی بنا دیتا ہے۔ مہرش کو ریما کی باتیں سن کر سخت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ چاچی مینوں معاف۔ مہرش کو اسی پل الٹی آ گئی اور وہ چکرا گئی۔ مہر کی حالت دیکھ کر تو ریما نے دل تھام لیا۔ جب مہر کی حالت تھوڑا سنبھلی تو ریما نے پوچھا مہر متلی کب سے ہو رہی ہے تجھے؟ 2 دنوں سے۔ اور تجھے چکر بھی آتے ہیں؟ جی۔ تیری کیفیت سے صاف معلوم پڑ رہا ہے کہ تو ماں بننے والی ہے۔ اب اس چودھری سے بول ابھی تجھ سے نکاح کرے ورنہ تیرے باپ بیچارہ تو مر ہی جائے گا اور تجھے بھی زمانہ جینے نہیں دے گا۔ چاچی حسیم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور وہ اپنی شادی کے بعد سب کو بتا دے گا۔ میرا ابھی تو
وہ مجبور مہر کی بات ریما نے بیچ سے ہی اچک لی تھی۔ کوئی مجبور نہیں ہوتا، یہ امیرزادہ جھوٹ بول رہا ہے وہ، تو ابھی اسے فون کر، میل بول، کچھ بھی کر، پر اسے کہہ تجھے سب کے سامنے قبول کرے ہر حال میں۔ ٹھیک ہے چاچی، پر ابا کو میری حالت سے پتا، مہر گھبرا گئی تھی۔ پتہ چل سکتا ہے، میں تیرے ابا سے بات کرتی ہوں، تجھے کچھ دن کے واسطے اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ لیکن چاچا شکر ہے وہ گھر پر نہیں ہے اور 3-4 دن تک ہی لوٹے گا۔ ابا کی روٹی میں بھجوا دوں گی، تو اس کی فکر نہ کر۔ گل کی اماں اللہ سے اجازت لے کر مہرش کو چند دنوں کے لیے اپنے گھر لے آئی۔ مہر نے حسیب کو فون کیا، حسیب آپ کہاں ہیں؟ مہر میں لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور کب تک لوٹیں گے؟ ڈیزائنر سے کپڑے اٹھانے ہیں اور باقی شاپنگ کرنی ہے، تو 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اور ہاں 2-3 دنوں میں کافی مصروف ہے، میری پھپھو کے سب گھر والے ساتھ ہوں گے، اس لیے تم فون مت کرنا، میں خود تمہیں فون کروں گا۔ حسیب نے عجلت سے فون بند کر دیا۔ لیکن میری بات، اگلی طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ 3 دن مہرش سخت پریشان رہی، خود کو کوستی رہی۔ 3 دن بعد چودھری حسیب واپس لوٹا تو مہرش اس کو بتانے حویلی پہنچی۔ کیا تو ماں بننے والی ہے؟ حسیب کو جھٹکا لگا۔ ہاں حسیب، خدارا اپنے اور میرے نکاح کا سب کو بتائیں، اب میں چھپا نہیں سکتی۔ مہر رونے لگی۔ ٹھیک ہے چل، میں ابھی سب کو بتاؤں گا، پر سب سے پہلے ہم ابا کے پاس چلتے ہیں، چودھری صاحب کی حمایت سب سے ضروری ہے ہمارے واسطے، تو فکر نہ کر، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مہر کی تو جان میں جان آئی یہ سب سن کر۔ چودھری حسیب نے گاڑی میں مہرش کو پانی دیا۔ مہر یہ پانی پی لیا اور پرسکون ہو جا۔ مہرش نے جیسے پانی پیا وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مہرش کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے کمرے میں پڑی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ مہر ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ آرام سے لیٹی رہو بی بی، کیوں اپنا زخم دکھا کر ہمارا کام بڑھا رہی ہے؟ نرس ایک دم سے آگے آئی تو مہر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا زخم؟ مہرش کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ وہاں کیوں پڑی ہے۔ بے رحم انسان، میرے بچے کو مار دیا تم لوگوں نے؟ مہر رونے لگی۔ ہاں تم لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپے یہ گناہ کرتے وقت؟ کیوں تیری روح نہیں لرزی جب تم گناہ کر رہی تھی؟ مہرش ایک دم حواس سے باہر ہوئی۔ کون سا گناہ؟ کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کیا تھا میں نے۔ خبردار جو میرے وجود پر سوال اٹھایا تو۔ مہر کی بات سن کر نرس تھوڑا سنبھلی، پھر کہا دیکھو بی بی، ایسا کیسا نکاح کہ تیرا شوہر چاہتا ہی نہیں کہ کسی کو پتا چلے تیرا اور تیرے بچے کا؟ تم لڑکیاں نہ جانے کیوں اعتبار کر بیٹھتی ہو ان وحشیوں پر، یہ تو بس ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، اپنی ہوس کی خاطر یہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ مردوں کے ایسے روپ سب کو ہی بدنام کر دیتے ہیں، ان کو بھی جو سر کا سایہ ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو ہماری ڈاکٹر صاحبہ بہت نیک اور ایماندار عورت ہیں۔ اس چودھری نے ان کو بھاری رقم کی پیشکش کی، لیکن وہ یہ گناہ کرنے پر قطعی راضی نہ ہوئی۔ جب اس چودھری نے دیکھا کہ یہ عورت پیسے کو خاطر بھی نہیں لا رہی اور میری بات پر آمادہ نہیں ہو رہی، تو ان کو ان کی بیٹی کے اغوا کرنے کی دھمکی دی۔ پھر مجبوراً ان بیچاری کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ چودھری حسیب اتنا گھٹیا انسان ہے؟ جی، اس گھٹیا نے یہ بھی ڈاکٹر سے کہا کہ تو دوبارہ ماں نہ بن سکے، پر وہ تو کیا، مہر کا تو صدمے سے حال ہی برا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور چودھری اندر آیا۔ نرس جلدی سے باہر چلے گی کہ کہیں اس کی شامت نہ آ جائے۔ مہر، چودھری حسیب نے آنکھوں میں محبت بھرے مہرش کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ نے میرا بچہ مار دیا؟ میں نے؟ مہر کیسی گلاں کر رہی ہے تو مجھے میرے بچے کا قاتل کہہ رہی ہے؟ ہاں تم قاتل ہو۔ مہرش چیخی، دکھ، بے بسی، تھکاوٹ، شکایت، کیا کچھ نہ تھا اس آنکھوں میں۔ چپ، آواز دھیمی۔ تو راستے وچ بے ہوش ہو گئی تھی، تجھے ہسپتال لے آیا تو ڈاکٹر نے کہا بچہ پیٹ میں مر چکا ہے، زہر پھیل جائے گا، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، اس لیے تیرا جلدی سے آپریشن کروایا، ورنہ تجھے تو پتا ہے میں تجھے چودھری صاحب کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ حسیب نے ایک اور پتا پھینکا۔ جھوٹ، تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اگر مینوں وہ یہ سب نہ بتاتی تو شاید تیرے ان جھوٹے آنسو گلاں کا اعتبار بھی کر لیتی۔ کس نے بتایا تجھے؟ حسیب جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا اس نرس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا ہے تجھے، کیا مکار انسان، چٹاخ۔ چودھری حسیب نے مہرش کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ تو بول کس کے سامنے رہی ہے؟ 2 ٹکے کی ہو کر چودھری کے سامنے بکواس کر رہی ہے۔ چودھری حسیب اپنے اصل روم میں آ کر حیوانیت دکھانے لگا۔ میری ہی غلطی ہے، تجھے سر پر بٹھا لیا، شروع سے تجھے تیری اوقات میں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا بتاؤں اوقات کیا ہے تیری؟ اور ہاں اب تو ساری عمر تجھے ایسے ہی بے نام رکھوں گا۔ جب بستر پر لایا تھا تب اوقات بھول گیا تھا، اب نکاح کے بتانے کے وقت میری اوقات یاد آ گئی ہے؟ مہر کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ ہاں تم جیسیوں کو رکھیل بنایا جاتا ہے، بیوی نہیں۔ پاؤں کی جوتی کو سر کا تاج کوئی نہیں بنایا جاتا۔ 2 ٹکے کی عورت، پاؤں کی جوتی کبھی بھی ایسے منہ پر وجتی ہے کہ سر کا تاج تک چکنا چور ہو جاتا ہے۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری حسیب نے مہرش کو دوبارہ ایک کرارا تھپڑ رسید کیا۔ چپ، اب سے میں تجھے تیری اصل اوقات میں رکھوں گا، اور تو چیخ چیخ کر بھی کہے گی کہ تو میری بیوی ہے تو کوئی یقین کرنے والا نہ ملے گا تجھے۔ اب تو ساری زندگی اسی طرح رہے گی، مہر ہی بن کر میرے نام کے بغیر۔ شیدا کل سویر ہونے سے پہلے اس کو پنڈ اس کی سہیلی کے گھر چھوڑنا، خیال سے سب کی نظروں سے بچ بچا کر، اور ہاں اس پر 24 گھنٹے نظر رکھنا۔ حسیب نے شیدے سے کہا جو نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ لیکن چھوٹے چودھری 4 دن بعد آپ کی شادی ہے، حویلی وچ ڈھولکی ہو رہی ہے، وہاں 100 کام ہو گئے، ہاں تو کوئی 3-4 نوکروں کو اس کی نگرانی پر رکھ لے۔ جی چھوٹے چودھری، شیدے نے ادب سے کہا، جس کو خدا بھی نہ پسند کرے۔ مہرش تو آ گئی؟ چاچی، مہر دھاڑ دے مار کے روتی ہوئی ریما کے گلے سے لگی۔ کی ہوا پتر، تو رو کیوں رہی ہے؟ تو چودھری حسیب سے نکاح کا بتانے کا کہہ کر گئی تھی نہ، کی ہویا مانا وہ؟ ریما مہر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ چاچی اس نے میرے بچے کو مار دیا، مہر نے سسکتے ہوئے کہا۔ کی وہ قاتل ہے، گھٹیا ہے، نیچ ہے۔ مہرش کئی گھنٹے ندامت سے روتی رہی۔ اس کے آنسو تھے کہ قلب سے آتے موتی، دل کو ہلا دینے والے۔ ایسے ہی وہ بھاگتی اپنے گھر کو چل دی، بنا اپنے زخم کی پرواہ کیے۔ ابا مینوں معاف کر دے۔ مہر روتے ہوئے اپنے ابا کے قدموں میں گر پڑی۔ مہر کی ہوا پتر؟ اللہ دیتا چونکا۔ ابا وہ، مہر نے روتے ہوئے
سب کہہ سنایا ابا. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ نہ نکاح کا بتائے گا نہ بتانے دے گا, ایسے ہی رکھے گا ساری عمر. میں اس کی گلاں وچ آ گئی تھی, رات کو اس کے ساتھ چلی جاتی تھی. مینوں معاف کر دے ابا, میں بہت گندی ہوں, گناہگار ہوں, مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو. ایسی بیٹی نوں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اوئے مہر, یہ تو نے کیا کیا؟ مہر, تو میرا غرور تھی, کبھی میں نے تجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن آج تو نے اس باپ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. مہر کے ابا سر پیٹنے لگے. ابا مینوں معاف کر دے, مینوں معاف کر دے. وہ سخت تکلیف میں تھی, اس کی روح چھلنی ہوئی تھی اور جسم خاک. ماں پہ اولاد سے کبھی خفا نہیں ہو سکتے, چاہے اولاد عزت کا یا ماں پیو کا اپنا قتل ہی کیوں نہ کر دے. جا مہر, تجھے معاف کیا. اللہ دیتا نے اپنے کامتے ہاتھ مہرش کے سر پر رکھا. مہرش نے داماد سے واپس گل کے گھر آ گئی. شام کو گل اللہ دیتا کو کھانا دینے گئی اور گھبرائی واپس لوٹی. مہر, میں چاچا کو روٹی دینے گئی لیکن وہ اٹھ نہیں رہا. کیا؟ مہر کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو. ہاں, اس کو کچھ ہوا پڑا ہے. ابا, مہرش روتی ہوئی بھاگی اپنے گھر گئی. ابا اٹھ, ابا ابا تینوں کی ہویا, اٹھ. مہرش کی چیخیں سن کر پڑوسی اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے. ڈاکٹر کو بلاؤ. مہرش پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی, پر اس کا باپ دنیا سے اس کا دکھ ساتھ لیے رخصت ہو گیا تھا. اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی, شاید اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور گھر میں اکیلے ہونے کے باعث وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ مر چکا ہے. ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے رخصت لی. ابا نہیں نہیں, تو مینوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. مہرش آپے سے باہر ہو کر چیخنے لگی. ابا, تجھے خدا کا واسطہ اٹھ جا, میرا تیرے سوا کون ہے اس دنیا وچ. ابا, گل, اس نو اندر لے جا, کہیں منہ سے کچھ اگل ہی نہ دے. ریما گلشن سے بولی. ہاں مہر, اندر چل. گل گھسیٹتی ہوئی مہرش کو اندر لے گئی. مہرش کی پھپھی اور پھپھا بھی اکاڑا سے آ گئے. مہرش صدمے سے چور تھی, اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کا ابا اس کی وجہ سے مرا ہے. مہرش نے کچن میں جا کر چھری اٹھا لی اور خود کو مارنے لگی. مہر, یہ کیا کری؟ اچانک مہرش کی پھپھو کی نظر پڑ گئی اور اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ لی. نوازش, جلدی یہاں آئے. کیا ہوا زیب؟ مہر خود کو مار رہی تھی. زیب نے روتے ہوئے کہا. کیا مہر پتر, یہ کیا کری تھی؟ تیرا باپ مر گیا لیکن ہم تو زندہ ہیں. ہم نے تو کبھی خود کو بے اولاد نہیں سمجھا, ہمیشہ تجھے اپنی اولاد سمجھا ہے, اور تجھے اپنے پھپھا پھپھی کا کوئی خیال نہیں ہے, اور تیرے صدقے ہی تو جی رہے ہیں میرا بچہ, ورنہ ہمارا ہے ہی کیا؟ سب تو ہے ہی, سب تم ہی ہے میرا پتر. وہ برستی آنکھوں سے مہر کو اس کا اپنے لیے خاص ہونے کا احساس دلا رہے تھے. پھپھی, ابا میری وجہ سے مرا ہے, میں اس کی قاتل ہوں. مجھ جیسی ناش بیٹی کو مر جانا چاہیے جو اپنے ابا کو کھا گئی. میں نے اس کا سر جھکا دیا, پر یقین کر, میں نے تو نکاح کیا تھا. مہرش, ہویا کی ساری گل بتا مینوں. مہرش نے اپنے پھپھا پھپھی کو ساری بات بتائی. ذلیل انسان. چودھری, ایسے کیسے تجھے رکھیل بنائے گا؟ اس کی ہمت کیسے وہ ایسی بات کہے؟ اور نکاح تو عزت بنا دیتا ہے, دو لوگوں کے ایک دوسرے کی, ویسی بکواس کیسے کر سکتا ہے؟ تو کوئی لاوارث نہیں ہے. زیب نفرت سے بولی. زیب, جذباتی نہ ہو, حوصلہ رکھ. ایسے لوگوں کو انسان کہہ کر انسانیت کی توہین نہ کر. مہرش, میرا بچہ, تو فکر نہ کر, ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے, ہم یہاں نہیں رہیں گے. اب تک جو ہوا سو ہوا, پر اب اور نہیں, نوازش نے کہا. اسی اثنا میں چودھری حسیب کا خاص بندہ اندر داخل ہوا. مہر کی جانب ایک لفافہ بڑھایا. جیسے نوازش صاحب نے لفافہ تھام کر کھولا تو اس میں طلاق نامہ تھا. مہر نے جب دیکھا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی. طلاق نامے کے ساتھ ہی ایک اور کاغذ تھا. بہت غرور تھا نا تجھے اس نے کہا. کیا کہا تھا؟ سب کو بتا دے گی. جا, اب سب کو بتا دے. اور اب تو دیکھیں, ساری زندگی تجھے ایسے ہی رکھوں گا اپنے پاس, انتظار کریں, سب 2 دن کی دوری ہے میری جان. یہ الفاظ نہیں, زور تھا جو مہر کے کانوں میں پھونکا گیا تھا. زیب نے جب یہ سب پڑھا تو وہ سسک اٹھی. مہر کی غلطی سے کہاں لے گئی تھی, وہ تو سوچ کے ہی تڑپ اٹھی تھی. یہ ممکن نہیں ہے. نوازش کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ دیکھیں نا, 24 گھنٹے باہر پہرے دار موجود رہتے ہیں, پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح بھاگ جائیں گے. نوازش نے کچھ سوچتے ہوئے کہا, جبکہ مہر نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا, جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی گئی ہو. ایک ترکیب ہے میرے پاس. مہر, تیرے ابا کی دوائیں کہاں ہیں؟ دوائیں کیوں؟ 10 نا. وہاں پڑی ہیں. مہر کی پھپھی نے ٹرے میں کھانا رکھا اور اس میں نیند کی گولیاں ملا دی اور باہر نگرانوں کو کھانا بھجوا دیا اور کہا کہ چودھری حسیب کا حکم ہے. جبکہ نوازش کا چہرہ دیکھنے پر انہیں لگا وہ بہت خوفزدہ ہے. ہاں, وہ خوفزدہ تھا, پر پکڑے جانے کے ڈر سے. جبکہ پہرے دار سمجھے کہ یہ خوف چودھری کے ڈر کے سبب ہے, تو وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنانے لگے. اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے رہے. کھانا کھاتے ہی سب گہری نیند کی گوش میں چلے گئے. موقع دیکھتے ہی مہرش اپنی پھپھی اور پھپھا کے ساتھ وہاں سے فرار ہوگی, جبکہ اس سب میں گل اور اس کی ماں نے بھرپور ساتھ دیا. آگے کیا ہونا تھا یہ تو بس اب رب ہی جانتا تھا. پر مہر نے طلاق سے اب تک نہ ہی کوئی درد محسوس کیا, نہ ہی کوئی جذبہ, جیسے اس کے اندر سب مر گیا تھا. نشے کی دوائیوں کے باعث دوپہر کو 4 بجے سب نگرانوں کی آنکھ کھلی تو گھر میں تالا دیکھ کر ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. چودھری صاحب, آپ تیار ہیں؟ اور دلہے بنے کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں. سلون میں لڑکے نے حسیب کی تعریف کی. تیار نہ بھی ہوتا تبھی یقیناً اس کوجی نیول سے تو خوبصورت ہی لگتا, حسیب نے ہنستے ہوئے کہا. اسی اثنا میں چودھری حسیب کا فون بجا. ہیلو چودھری صاحب, وہ لڑکی فرار ہوگی. پہرے دار نے ہچکچاتے ہوئے کہا. کیا؟ یہ خبر حسیب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی. ہاں, وہ مہر کو کبھی بھی جانے نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن اسے مہر سے محبت نہ تھی, بس اس کے وجود کی طلب کی ضد تھی. پر کیا وہ ضد کیے جانے لائق تھی؟ ایک جیتا جاگتا وجود کیا اس طرح روندے جانے لائق تھا؟ گدوں کیسی نگرانی کر رہے تھے تم سارے؟ 4 لوگوں کی نگرانی میں وہ بھاگ نکلی, وہ چلایا تھا. معلوم نہیں, کھانا کھاتے ہی ہم سو گئے. مجھے لگتا ہے کھانے وچ کچھ ملا ہوا تھا. پہرے دار نے ڈرتے ہوئے کہا. صدیوں کے بھوکے تھے تم لوگ, ان سے کھانا لے کر ٹھوسا ہی کیوں؟ اب ڈھونڈو اس کو, مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے. پر آپ نے ہی تو ان کے ہاتھوں بھجوایا تھا. کیا بکواس ہے؟ تو کیا میرے مامے کا بچہ ہے جو میں بھجواؤں گا؟ لانا تھا تم سب کی عقلوں پر. ڈھونڈو اسے. جی, ہم کوشش کر رہے ہیں.
कोशिश का क्या मतलब, ढूंढो वरना तुम सबको मैं लापता कर दूंगा। ज़ेब और नवाजिश महरिश को लेकर उकड़ा अपने घर जाने की बजाय कराची चले गए, क्योंकि वो जानते थे इनके घर का चौधरी हसीब पता लगवा सकता था। नवाजिश ने वहाँ एक स्कूल में जॉब ढूंढ ली, ज़ेब ने घर में सिलाई स्कूल खोल लिया। महरिश सख्ते की हालत से बाहर निकली तो किताबों से जी बहलाने लगी। महरिश हर वक्त किताबों में घुसी रहती, पर पढ़ प्राइवेट रही थी। कहीं ना कहीं हसीब का खौफ था दिल में कि वो उसे ढूंढ ना ले। ना जाने कितनी बार वो रब से सजदों में गिर गिर कर रोती, माफ़ी मांगती, तड़पती। महरिश सख्ते की हालत से बाहर निकली। ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा, ज़ेब खफगी से बोलती तो वो कहती मैं अभी कॉलेज नहीं जा सकती, चौधरी मुझे ढूंढ सकता है। महर कब तक इससे डर कर ज़िंदगी गुजारोगी, वो तड़प उठती। तब तक फुफो, जब तक कुछ बन नहीं जाती। क्या बनेगी तू, कुछ ऐसा कि इस चौधरी से अपने अब्बा की मौत का और अपने साथ की गई ज़्यादती का सूद समेत बदला लूँ। इसकी आंखों में नफरत ही नफरत थी। वो लड़की जो कभी मासूम ख्वाहिश और जज्बे रखती थी, अब सरत लहजा और खाली आंखों के साथ खोखला वजूद था। महर पागल हो गई है, बदला लेगी तू? हाँ बदला लूँगी मैं। महर, बदला वो लोग लेते हैं जिनको रब पर भरोसा ना हो। हम इंसान कठपुतली हैं, हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, फिर इसका इंसाफ देखना। इस चौधरी की दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत भी। वो उसे समझा रही थी। हाँ पुप्पी तू सही कह रही है, मैं बस शैतान की बातों में आ गई थी और बदगुमान हो गई थी। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और मैं अपने मामलात अपने खुदा के सुपुर्द करती हूँ। शाबाश मेरी रानी, चल अब कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी करना। नहीं पुप्पी, वो मुझे तलाश कर लेगा, क्योंकि वो जानता है मुझे पढ़ने का कितना शौक है। मैं प्राइवेट पढ़ लूँगी, वो ना जाने क्यों खौफजदा हो जाती। चल ठीक है। 7 साल बाद। अम्मी आप हमेशा अपने भतीजे की हमायत करती हैं। 7 साल हो चुके हैं इसकी अयाशियों और बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करते। 4-4 दिन घर नहीं आता। मैंने हर बात अपने बेटे के लिए बर्दाश्त की, लेकिन अब तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लग गया है। ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बार मैं पापा और अपने भाई को ज़रूर बताऊँगी। निमल रोते हुए अपनी माँ को हसीब के करतूत बता रही थी। पुत्र कमली ना बन, देख कितना मेहनती लड़का है। पिछली दफ़ा MPA बना था, इस दफ़ा दोबारा MPA बन चुका है। पूरा दिन लोगों के मसाइल हल करता है। बेचारा थका हुआ घर आता होगा और तो शुरू हो जाती होगी, इसलिए गुस्से में उठ गया होगा इसका हाथ। जमीला ने मामला ठंडा करने के लिए कह रही थी। पिछले 7 सालों से वो यही सब करती आई थी। निमल हर बार चुप करके सह जाती, पर अब इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। लोगों के मसाइल, अम्मा कभी किसी का कोई काम नहीं करवाया, बस इलेक्शन से पहले मजबूर लोगों को नोट दिखाकर वोट खरीद कर जीत जाता है। आपको मालूम भी है कितनी रिश्वत लेता है। नैब वाले कब से इसके पीछे पड़े हैं। अच्छा अब शुरू ना हो जाए, मैं तेरे मामों से बात करूंगी। हाँ, वो तंजिया पर कर्ब से हंसी। वो तो खुद बेचारे बेटे से दबे रहते हैं और बेचारी मामी बेटे की बदतमीजियों को दिल पर लगाकर कब्र में जा सोई। बात तो मैं आज पापा और भाई से करूंगी और आप अब मुझे रोक नहीं सकती। पुत्र वेख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ी हूँ, इन जुड़े हुए हाथों की लाज रख ले और अपने बाप और भाई को कुछ ना बताना। जानती है ना तेरा भाई कितना जज्बाती है, कोई गलत कदम ही ना उठा ले। और वैसे भी घर तो तुझे ही वही बसाना है। अब तो इन सब का क्या फ़ायदा। वो बेबसी से बोली। आप हमेशा ऐसा करती हैं, जज्बाती धमकियाँ देकर मुझे चुप करवा लेती हैं। मामा आप क्यों रो रही हैं? पापा की तरह नानी ने भी डांटा है आपको? हमजा खेलता हुआ वहाँ आया और निमल को रोते देखकर परेशान हो गया। हाँ, वो हसीब की औलाद था, पर वो अपनी माँ की तरह हसास था। शायद कुछ खून और कुछ तरबियत, और इसका अपनी आंखों देखा हाल था जो वो हसीब पर नहीं गया। नहीं बेटा, मामा मैं जब बड़ा हो जाऊँगा आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा, जहाँ पापा नानी कोई नहीं होगा। मेरा बच्चा। निमल ने रोते हमजा को गले से लगाया। महरिश पुत्र जी। फूफा जी। मैरिज नोटबुक चेक कर रही थी। टीचर जी मैं तेरी फूफी की कब्र पर जा रहा हूँ, तो चलेगी साथ? नवाजिश ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ, वो वाकई इसके बाप थे, शफीक, मेहरबान, मान मोहब्बत से इसको ढास देने वाले। उन्होंने इसे बाप की कमी महसूस ना होने दी थी। ज़ेबा की वफ़ात के बाद भी उन्होंने महर को एक नन्हे बच्चे की तरह संभाला। वो इसकी माँ बाप, दोस्त, उस्ताद सब थे। कभी कभी रिश्तों को कुछ अनमोल लोग इतना तकद्दुस से भर देते हैं कि लगता है दुनिया शायद काम ही नहीं लोगों के दम से है, और कहीं ना कहीं एक मुसलमान हकीकत भी है। जी मैं भी चलूँगी, बस थोड़ी सी नोटबुक्स रह गई हैं, चेक कर लूँ फिर चलते हैं। नहीं महर, सर्दियाँ हैं, अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, तो आकर चेक कर लेना। साथ ही तो कब्रिस्तान है, लेकिन जगह भी तो सुनसान है। उन्होंने नरमी से कहा। ठीक है चलें। महर मुस्कुराते हुए कहकर इनके पीछे चल दी। कब्रिस्तान से वापसी पर महरिश अपने फूफा से बोली। फूफा जी मोहब्बत हो तो आप जैसी। फूफी को मरे हुए साल से ऊपर हो गया है, आप रोज़ फूफी की कब्र पर जाते हैं। हाँ बेटा, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से तेरा फ़र्ज़ अदा करके मैं भी इसके पास चला जाऊँ, बस मेरी बच्ची किसी महफूज हाथों में चली जाए। उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अभी महर कुछ कहते किसी पल एक गाड़ी जिसमें 5 लड़के सवार थे तेज़ रफ्तार से आई और नवाजिश को जोर की टक्कर मार दी। फूफा जी, महरिश की दिलखराश चीख बुलंद हुई। वह दौड़ती हुई इनके पास गई। गाड़ी थोड़ी आगे गई और फ्रंट सीट से एक लड़का बाहर निकला और भागकर इनके पास आया। ओ शिट, नवाजिश को खून में लथपथ देखकर बोला। अमार वापस आ चलें, कार से एक लड़का बोला। नहीं, इस आदमी की हालत ख़राब है, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अमार तू क्यों मुफ्त में रौला अपने गले डाल रहा है? जल्दी वापस आ। मुफ्त में? दिमाग ख़राब है तुम लोगों का भी? हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है इसका। वो गुस्से से कराया। तो सुनसान जगह है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी आ, भाग जाए वरना हम फंस सकते हैं। नहीं, कभी नहीं, मेरे ज़मीर को यह गवारा नहीं है कि ऐसे किसी को ज़ख्मी हालत में छोड़कर भाग जाऊँ। ठीक है माता, हम तो जा रहे हैं। वो सब गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चलाते भाग निकले। फूफा जी एम्बुलेंस बुलाओ कोई। वो इनकी बातों से अनजान बस अपने बाप जैसे फूफा को देख रही थी, जो इसका वाहद सहारा, इसका साहिबान थे। हाँ
हेलो एम्बुलेंस। वो लड़का और मैरिज नवाजिश को एम्बुलेंस में हस्पताल ले गए। पेशेंट को दिमाग में गहरी चोट लगने के बायस दिमाग की नसों को नहायत नुकसान हुआ है और टांगें भी टूट चुकी हैं। हालत संगीन है, बस दुआ करें। डॉक्टर ने बाहर आकर मायूस कर दिया। कुछ करें डॉक्टर, प्लीज़ मेरे पप्पा जी को बचा लें। मैरिज फूट फूट कर रोने लगी। आप हौसला रखें, वो ठीक हो जाएंगे। अमार मैरिज को तसल्ली देने लगा। जाने क्यों इसका इस तरह रोना इसे तकलीफ देने लगा था। वो लड़की कुछ ही घंटों में अमार को खुद से करीब महसूस होने लगी थी। मैरिज ने एक नज़र इसकी जानब देखा, फिर खामोशी से उठकर अस्पताल की इबादतगाह में आ गई। नमाज अदा करने के बाद मैरिज ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बिलक बिलक कर रोने लगी। या अल्लाह, मेरे पप्पा जी पर रहम फरमा, इनको सेहत दे, इनको ज़िंदगी बख्श दे। मेरा इस जालिम दुनिया में वही वाहद सहारा है। इनका साया मेरे सर पर सलामत रख मेरे मालिक। उन्होंने हमेशा मुझे बाप जैसी मोहब्बत और शफकत दी है। मुझे भी इनकी खिदमत का मौका नवाज दे मेरे मालिक। मैं भी इनको बेटी होने का हक अदा करूँ। तू तो जानता है मेरे हाल को, मुझसे मेरी छाँव दूर ना कर मालिक। तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर इतना बोझ ना डाल जितना तू जानता है। तू मेरे पछतावे को, मेरे हालात को रहम कर मालिक, रहम कर। मैरिज वापस आई तो उसकी आंखें सुरख हो चुकी थी। पानी, अमार ने मैरिज को पानी दिया। मैरिज ने नफ़ी में सर हिलाया। आप में से पेशेंट की फैमिली मेंबर कौन है? एक नर्स ने पूछा। मैं, मैरिज ने जवाब दिया। फिर आप यहाँ रुक सकती हैं, आपको जाना पड़ेगा। पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर ही रुक सकता है। नहीं, मैं इनको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अमार बस इधर देखिए, ये हमारे अस्पताल के असूल है, आपको जाना पड़ेगा। अमार, तुम यहाँ खैरियत? डॉक्टर तलहा ने वहाँ से गुजरते हुए अमार को देखा तो इसके पास चला गया। सर देखें, ये यहाँ से जा नहीं रहे, रात को सिर्फ फैमिली मेंबर ही रुक सकता है। नर्स ने फ़ौरन कहा, मुबादा कहीं से डांट ही ना पड़ जाए। अमार, हुआ क्या है? डॉक्टर ने इसकी बात सुनने के बाद अमार को मुखातब किया। वो अंकल, मेरे दोस्त से एक्सीडेंट हो गया है, मैं भी इसके साथ था। पेशेंट की हालत संगीन है, इसलिए मैं ऐसी सूरत हाल में घर कैसे चला जाऊँ? तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। नर्स, इसको यहाँ रहने दे। थैंक यू अंकल, वेलकम। अपना ख्याल रखना। पूरी रात महरिश की आंखों से एक पल के लिए भी आंसू ना था। मैं इसके जहन में अजीब से खदशात जन्म ले रहे थे। अमार की नज़रें महरिश पर टिकी थी। अमार से हिम्मत नहीं हो रही थी कि महरिश को तसल्ली के दो लफ्ज़ ही बोल दे। रोते रोते कुछ पल के लिए महरिश की आँख लगी। हस्बे मामूल एक नए दिन का आगाज़ हुआ। अमार, भारी आवाज़ से मैरिज झटके से उठी तो सामने देखा जहाँ एक मोमर शख्स खड़े थे। पापा, अमार बुखला गया। ये क्या हरकत की है तुमने और तुम्हारे आवारा दोस्तों ने? अमार के पापा इस पर बहरम हुए। पापा, वो स्पीड ज़्यादा थी तो पता नहीं। शट अप, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि याद रखोगे। शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों की बदएहतियाती किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ कुचल सकती है? कोई लिहाज है? पापा, मेरी क्या गलती है? एक्सीडेंट मेरे दोस्त से हुआ है, अमार ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। तो तुम्हें इसको रोकना चाहिए था कि गाड़ी आहिस्ता चलाए। और शाम को हादसा हुआ है तुमने मुझे बताना था कि गवारा नहीं किया। आज सुबह तलहा ने बताया मुझे, वरना साहबजादे का तो कोई इरादा ही नहीं था बाप को आगाह करने का। सॉरी पापा। वो सर झुका गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर आया जिसके हमरा डॉक्टर तलहा भी थे। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इन साहब की? अमार के पापा ने पूछा। पेशेंट को होश तो आ गया है, लेकिन इनकी हालत अभी भी खतरे में है। क्या? डॉक्टर की बात सुनकर महर एक बार फिर रो दी। जब इसके सर पर किसी का शफकत भरा हाथ महसूस हुआ तो देखा जफ़र साहब इसके पास खड़े थे। जफ़र, तुम्हारे कहने पर हमने पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है। थैंक यू तलहा। महर कौन है? डॉक्टर ने पूछा। मैं हूँ महर, आपको पेशेंट बुला रहे हैं। महर दौड़ती हुई कमरे में गई तो अमार और इसके पापा भी इसके पीछे चले गए। महर, नवाजिश की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फूफा जी, अपने फूफा को जख्मी हालत में देखकर महरिश अंदर तक कांप उठी। कहाँ है तू? मेरी ऐनक कहाँ है? मुझे धुंधला नजर आ रहा है। फूफा जी, मैं यहाँ हूँ। महर, पुत्र मेरा वक्त आ गया है, मुझे वहाँ से बुलावा आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास आपके अलावा है ही क्या? वो तड़प उठी। हर वक्त दुआ करता था कि अपनी बेटी के फ़र्ज से सुरखरू हूँ, तब अपनी असल मंजिल पर परवाज़ करूँ, लेकिन इस जालिम ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी। पप्पा जी, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ना पुत्र, मैं हर वक्त कहता रहा अपना घर बसा ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब कैसे इस जालिम दुनिया में अकेली रहेगी? मैं रह लूँगी अकेली, लेकिन कभी किसी का घर नहीं बसाऊँगी। क्यों? अमार मैरिज की बात पर चौंका। क्यों बेटा, घर क्यों नहीं बसाना? जफ़र साहब ने तजस्सुस से पूछा। महर, छोड़ दे अब ये ज़िद, जो होना था वो तो हो गया। घर नहीं बसाओगी तो ये जालिम दुनिया तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। हाँ बेटा, आपके पप्पा जी ठीक कह रहे हैं, जफ़र साहब ने नरमी से कहा। अमार, माफ़ी मांगो इनसे। अमार के पापा ने गरजदार आवाज़ में कहा। सॉरी अंकल। अमार ने शर्मसार होकर माफ़ी मांगी। आप लोग भले लग रहे हैं। आपसे मेरी इल्तिजा है, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर दीजिएगा। मेरी बच्ची का मेरे अलावा कोई नहीं है। इल्तिजा है आपसे भाई साहब, नवाज़िश इल्तिजाई लहजे में कहा। भाई भी कहते हैं और इल्तिजा भी कर रहे हैं, ऐसे ना करें। आपकी बेटी की शादी मैं ज़रूर करवाऊंगा, बल्कि अभी करवाऊंगा। आपकी ये आखिरी ख्वाहिश आपकी आंखों के सामने पूरी होगी। जफ़र साहब नवाजिश का हाथ थाम कर बोले। जी मैं समझा नहीं। नवाजिश साहब कुछ परेशान हुए। आपकी बेटी का हाथ मैं अपने बेटे के लिए मांगता हूँ। जफ़र साहब ने ऐसी बात कह दी कि अमार और महरिश को झटका लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नवाजिश ने नासमझी से कहा। मैं ये सब बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी हालत का कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी जिम्मेदार है। आपको ये रिश्ता मंजूर है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद
نوازش نے کہا جی بالکل، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عمار تمہیں منظور ہے؟ عمار حیران ہوا، پر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر جیسے سکون سا ملا۔ وہ خود دل کی کیفیت پہ حیران تھا، پھر کچھ توقف کے بعد جی پاپا کہہ کر خاموش ہوا، پر نظر ہر بار بھٹک رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر نکاح بھی ہوگا، لیکن مجھے منظور نہیں ہے، مہرش نے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں؟ عمار کو جھمکا ہوا۔ کیونکہ آپ میرا ماضی نہیں جانتے، ایک بار آپ میرا ماضی سن لیں پھر آپ خود مجھے مسترد کر دیں گے، مہرش نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو بیٹا، ماضی سب کا ہوتا ہے، مجھے تمہارا ماضی جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمار تم اسے باہر لے جاؤ اور اس نے جو بتانا ہے وہ سنو، ظفر صاحب بولے۔ نہیں مجھے نہیں سننا، مجھے بھی ان کا ماضی جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب مولوی اور گواہوں کو بلاؤ، عمار کے پاپا نے مہرش سے پوچھا۔ جی آپ بلائیں، نوازش نے کہا۔ بیٹا ہمیں تمہارے ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کھل کر بتاؤ، عمار کے پاپا مہرش سے پیار سے بولے۔ مہر تمہیں میری قسم، چپ کر کے نکاح کرو، سکون سے مرنے دو مجھے، نوازش نے ہاتھ جوڑ کر مہرش سے کہا۔ ٹھیک ہے، مہرش کو ماننا پڑا۔ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، میرا وعدہ ہے، بیاہ تو میں تجھ سے کروں گا۔ مہرش کا مولوی کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں تھا، اس کے دماغ میں چودھری حسیب کی باتیں گونج رہی تھی۔ اس کی بے رحمی آنکھوں کے سامنے تھی اور آنسو کسی آبشار کی مانند بہہ رہے تھے، جیسے کبھی یہ آنکھیں خشکی نہ ہوئی تھی۔ نوازش نے محبت بھری نظروں سے مہرش کو دیکھا۔ اللہ میری بیٹی کو سدا سہاگن اور اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے۔ نوازش کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ مبارک ہو بیٹا، عمار کو اس کے پاپا نے گلے سے لگایا۔ تھینک یو پاپا، عمار کے چہرے پر خوشی کے صاف تاثرات جھلک رہے تھے۔ نوازش یکدم لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھوپھا جی ڈاکٹر کو بلائیں، مہر چیخنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں نوازش کی روح خالق حقیقی کی جانب پرواز کر گئی اور وہ خالق حق و لامکان سے جا ملے۔ تدفین کے 15 دن تک مہرش اپنے گھر رہی۔ عمار نے اپنے 3 وفادار نوکر مہرش کے گھر بھیج دیے تھے اور خود بھی روز چکر لگاتا رہتا۔ بیٹا اب اپنے گھر چلیں، پرسوں آپ کا ولیمہ ہے، پرسوں میں آپ کا تعارف اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے کرواؤں گا، اور گھبرانا نہیں، میں آپ کا باپ ہوں۔ بچے میرے ہوتے ہوئے کبھی خود کو بے سہارا نہیں سمجھنا، جیسے میری بیٹی اور بیٹا ہیں میرے لیے ویسے ہی آپ بھی ہیں۔ اب وہ دیکھ کر رہ گئی انہیں۔ ہاں وہ اسے باپ کا مان دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ تنہا نہیں ہے، اس کے سر پر چھاؤں موجود ہے، تو کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آج مہر کو لگا دنیا کا ہر شخص مہربان اور پیارا ہے، بس ایک حسیب کو چھوڑ کر۔ بہت ہی خوبصورت سی گرین میکسی میں ملبوس ڈائمنڈ کا نفیس سا زیورتن کیے وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ گزرے سالوں نے اسے مزید نکھار دیا تھا اور کچھ اس کا مزاج تھا جس میں ٹھہراؤ کے بعد وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ مہرش نے دلہن بنے دھڑکتے دل کے ساتھ ہال میں قدم رکھا۔ مہرش پرسکون ہو جائیں، عمار نے مہرش کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے محبت سے مہرش کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیشہ، کیا مان تھا محبت سے چور لہجہ، وہ جانے اب تک کتنی بار رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی، اور اب بھی اس کا دل اس پاک ہستی کے حضور سجدہ بجا لایا، سجدہ شکر، عجز و انکساری و محبت کے ساتھ۔ کیسی عظیم ہے وہ ہستی جو اپنے بندوں کو ایسے نوازتی ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مہرش اور عمار سٹیج پر پہنچے، سب کی نظریں اس حسین جوڑے پر مرکوز تھی، سب قریبی رشتہ دار سٹیج پر آنے لگے۔ صالح صاحب بہت مبارک ہو، ایک ایسی آواز مہرش کے کانوں پر پڑی جس کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی اور نہ ہی سننا چاہتی تھی۔ چودھری حسیب، مہرش کی نظر چودھری حسیب پر پڑی تو ہٹنا بھول گئی، کیا نہ یاد آیا تھا اسے۔ بہت شکریہ حسیب بھائی، عمار ہمارا تعارف تو کرواؤ بھابھی سے، نمل بولی۔ جی ضرور مہرش، یہ میری بہن ہے نمل باجی۔ السلام علیکم نمل باجی۔ مہرش ادب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ بہت خوبصورت ہیں، نمل نے آگے بڑھ کر مہرش کو گلے سے لگایا۔ اور یہ نمل باجی کے شوہر ہیں چودھری حسیب۔ السلام علیکم، مہرش نے حسیب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میک اپ کی وجہ سے چودھری حسیب نے مہرش کو نہیں پہچانا تھا، پر وہ حسن و جمال کا پیکر حسیب کا دل بے ایمان کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی غلاظت کو محسوس کر کے مہر نے جو کہا وہ حسیب کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا نام مہرش ہے، مہرش اللہ دیتا۔ مہر؟ چودھری حسیب کو جھٹکا لگا۔ نمل باجی امی کہاں ہیں؟ ابھی تک غصہ ہیں؟ عمار نے پوچھا۔ وہاں بیٹھی ہیں، میں نے بہت اصرار کیا پھر بھی اسٹیج پر نہیں آ رہی۔ آئیں ان کو منائیں۔ ہاں چلے۔ نمل اور عمار اسٹیج سے نیچے چلے گئے۔ چودھری حسیب مجھے پہچانا؟ تمہارے منشی کی بیٹی، اور وہی جس کو تم رکھیل بنانا چاہتے تھے، پر دیکھو میرے رب کا مہر، اس نے مجھے نہ صرف تمہارے دھوکے سے آزادی دی بلکہ مجھے عزت بھی عطا کی۔ مہرش کے چہرے پر سکون، اطمینان اور خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ بالکل، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تیری شادی چودھری عمار سے کیسے ہوگی؟ میرے بعد اس کو بنسا لیا؟ چودھری حسیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جسے وہ ہمیشہ اپنا کر رکھنا چاہتا تھا اپنی ہوس کی خاطر۔ وہ کسی اور کی عزت بن کر اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جیسے بھی ہوئی ہے، لیکن جس کو تم نے پاؤں کی جوتی کہا تھا وہ اب تمہارے جیسے باحیثیت خاندان کی بہو بن چکی ہے۔ کہا تھا چودھری صاحب، پاؤں کی جوتی سر پر لگے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، اور تمہارا وہ وقت اب قریب ہے۔ کتنا سرد اور شفاق لہجہ تھا مہر کا۔ تمہیں تو میں چودھری حسیب کھا جانے والی نظروں سے مہرش کو گھورنے لگا۔ امی آئے نا، ہمارے اسٹیج پر جمیلہ کو لے آیا۔ مہرش میری امی سے ملے۔ السلام علیکم، مہرش نے خوش اخلاقی سے سلام کیا۔ جمیلہ نے غصے سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ امی دیکھے تو صحیح آپ کی بہو کتنی پیاری ہے، نمل بولی۔ پیاری کا چار ڈالنا ہے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، ایسی تیرے باپ نے کسی کو بھی اٹھا کر میری بہو بنا ڈالا۔ جمیلہ زہر اگلنے لگی۔ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، لیکن حالات کی مار فطرت کو موت کی نیند سلا سکتی ہے، اور جمیلہ بیگم کے وہ حالات بس قریب ہی تھے۔ آپ میرا آگے پیچھے کا سب جانتی ہیں، میں آپ ہی کے پنڈ کی ہوں، مہر نے ان کے لہجے کی نفرت کو محسوس کر کے کہا۔ ہیں کی مطلب؟ آپ کے بھائی چودھری حیات کے منشی کی بیٹی ہوں میں۔
کیا اب منشی کی بیٹی چودراہن بنے گی؟ بس یہی دکھانا رہ گیا تھا تمہارے باپ کا۔ امی آواز دھیمی رکھیں، کیوں مہمانوں کے سامنے تماشا بنا رہی ہیں؟ عمار کو جمیلہ کی بات سخت ناگوار گزری۔ میں جا رہی ہوں ادھر سے، جمیلہ خفگی سے اسٹیج سے اتر کر جانے لگی۔ پھپھی میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جمیلہ اور چودھری حسیب غصے سے فنکشن چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے نمل بیٹا، جمیلہ بہن نظر نہیں آ رہی؟ فنکشن میں ایک مہمان عورت نے قریب آ کر پوچھا۔ جی وہ ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، حسیب ان کو ہسپتال لے گیا، نمل نے بہانہ بنایا۔ مہرش کیا سوچ رہی ہیں؟ عمار کمرے میں آیا تو مہرش گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ مجھے قسم سے معلوم نہیں تھا کہ آپ چودھری ہیں، ورنہ میں کبھی نکار نہ کرتی۔ آپ نے شاید امی کی باتیں دل پر لے لی ہیں۔ امی کی باتیں؟ آپ خود بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ منشی کی بیٹی گلے بڑھ گئی، اس نے مدھم دل برداشتہ آواز میں کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں انسان کو دیکھتا ہوں، اس کی حیثیت کو نہیں، اور ویسے بھی حیثیت تو بدلتی رہتی ہے۔ منشی کو بادشاہ اور بادشاہ کو منشی بننے میں دیر نہیں لگتی ہے، عمار نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کافی مختلف انسان ہیں جی، اور آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ عمار نے محبت سے مہرش کا ہاتھ تھاما۔ کب ہوئی محبت؟ مہر نے مسکرا کر پوچھا۔ تب جب آپ ہسپتال پورا منہ کھول کر رو رہی تھی، عمار نے مہرش کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ مہرش حیرت سے منہ کھولے سے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کلکلاہٹ عمار کے دل میں نرم پھوار کی طرح پڑی۔ کسی کی بھی بات دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری محبت بھری باتوں کو دل پر لیا کرے۔ عمار کے ایسے اظہار پر وہ سرخ ہوئی۔ اچھا جی، دھیمے شرمیلے لہجے میں کہا۔ ہاں جی، اچھا یہ بتائیں، آپ کے پھپھا جی کے مرنے کے بعد آپ کے پاس 3-4 لوگ گھر میں موجود ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ ڈرتی کیوں تھی؟ پہلے ڈرتی تھی کیونکہ میں کسی انجان پر اعتبار نہیں کرتی، پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے گھر کے باہر پوری رات گاڑی میں بیٹھ کر گزارتے ہیں، پھر ڈر بھاگ گیا۔ مہر نے نرمی سے کہا۔ اچھا تو آپ کو معلوم تھا؟ جی، میں چھت سے آپ کو دیکھتی تھی۔ اچھا جی، تب مجھے محبت سے نفرت ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب ہر کوئی مطلبی محبت نہیں کرتا، کچھ لوگ آپ کی طرح بے لوث محبت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ کو میری محبت پر اعتبار ہے؟ خود سے زیادہ۔ کتنا پرسوز محبت کا اعتراف تھا کہ عمار جی اٹھا۔ یاد آیا، عمار نے اپنی الماری سے ایک جیولری باکس نکالا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ مہرش نے باکس کھولا تو بہت خوبصورت ہیرے کا سیٹ تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ تو، لیکن میری مہرش سے کم، یہ کہتے ہیں۔ عمار نے محبت سے اس کے ماتھے پر احترام کی مہر ثبت کی اور آہستہ سے اسے خود میں سمیٹ کر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلانے لگا۔ مہر نے گزرتے ہر لمحے میں عمار کے حصار میں اپنا وجود معتبر لگنے لگا، یہ احساس کہ وہ بے مول نہیں ہے۔ عمار نے جس طرح سے گزرتی رات کے ہر لمحے میں سمیٹا، مہر کو عمار سے عشق پر مجبور کر گیا۔ اگلے دن مہرش نے الماری کھولی تو بہت خوبصورت کپڑے ہینگ تھے۔ یہ سب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کے لیے میں نے اور نمل باجی نے خریدے ہیں۔ مہر کے دل نشین چہرے پر عمار نے اپنی محبت کے رنگ دیکھے تو خاموش ہو گیا۔ اس کے یکٹک دکھنے پر مہر کی پلکیں محورے رقص تھیں، اٹھتی جھکتی یہ پلکیں عمار کو بے بس کر گئیں، اور ایسی بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے مہر کو کھینچ کر خود میں سمیٹ لیا۔ مہرش نے ایک ہلکا کام والا جوڑا زیب تن کیا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، زیورات پہنے اور کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں سب موجود تھے، چودھری حیات، چودھری ظفر، جمیلہ، نمل اور چودھری حسیب۔ السلام علیکم، مہرش نے سب کو سلام کیا۔ چودھری ظفر اور نمل نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، باقی سب کی پیشانی پر انگنت بلوں نے اپنا عکس دکھایا۔ چلو جی، اب منشی کی بیٹی چودھریوں کی بہو بن گئی، چودھری حیات نے کڑواہٹ سے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کریں چودھری حیات، میری بہو کے بارے میں ایسی گفتگو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مہر میری بیٹی ہے، جیسے نمل میرے لیے، بالکل ویسے ہی مہر میرے لیے، ہمارے خاندان کی عزت ہے وہ۔ چودھری ظفر آگ بگولا ہو گیا۔ اچھا چودھری ظفر، اپنی حد وچ رہ، میں بھی اپنے بھائی دے خلاف کوئی گل برداشت نہیں کروں گی، جمیلہ چیخی۔ جمیلہ شٹ اپ، تم جیسی جاہل ان پڑھ عورت سے ایسی ہی باتیں توقع کی جا سکتی ہیں۔ پاپا پلیز، عمار شور سن کر بھاگ کر باہر آیا۔ اگر آپ سب کو میری بیوی سے اتنا مسئلہ ہے تو اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، عمار نے معاملہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ عمار تم کہیں نہیں جاؤ گے، اگر کوئی جائے گا تو یہ جائے گی، جیسے کل اپنے اکلوتے بیٹے کا فنکشن چھوڑ کر گئی تھی۔ جمیلہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، میں مزید تم جیسی بد تہذیب عورت کو نہیں جھیل سکتا۔ ہاں جا رہی ہوں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، جمیلہ بیگم نے غصے سے تب کر کہا۔ مہربانی آپ کی، چودھری ظفر نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہیں امی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، عمار آگے بڑھا۔ چلیں بھائی، جمیلہ عمار کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی چودھری حیات اور چودھری حسیب کے ساتھ ان کے پنڈ آ گئی۔ عمار آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ عمار لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر مہرش کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ بھی چودھری ہیں اور نمل باجی کے سسرال والے بھی، مطلب آپ ایک ہی خاندان کے ہیں؟ ہاں کیوں؟ لیکن آپ دونوں کے رہن سہن اور انداز و گفتگو میں کافی زیادہ فرق ہے، ایسا کیسے؟ پوائنٹ۔ عمار مسکرایا، پھر مہر کو خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ حسیب بھائی امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ وہ لوگ اپنی جہالت کو اپنی شان سمجھتے ہیں اور تہذیب کو محض کتابی باتیں، بالکل جہالت کوٹ کوٹ کر بری ہے ان سب میں۔ میرے دادا اور پاپا شروع سے ہی اصول پسند ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے۔ واقعی ان کے گھر میں بس ان کی ماں بہت اچھی عورت تھی، مہر نے حسیب کی ماں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مامی بہت اچھی تھی، جب تک وہ زندہ تھی نمل باجی کا ماں سے بڑھ کر خیال رکھتی تھی۔ نمل باجی خوش ہیں اپنے گھر؟ مہر نے شاکی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ بتاتی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے مرجھائے ہوئے چہرے سے صاف جھلکتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ظاہر ہے چودھری حسیب جیسے عیاش، بدتمیز اور گھمنڈی جیسے انسان کے ساتھ کون سکون سے رہ سکتا ہے؟ آپ چودھری حسیب کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ بہت پہلے
بہت پہلے جب حمزہ 2 ماہ کا تھا، ایک بار میں نے اور پاپا نے ان کو کھینچا تو ہمیں دھمکایا کہ بیٹی کی طلاق لے لو اور اس کے بعد تم لوگوں کو کبھی اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ میں ایم پی اے ہوں، میرے پاس پاور ہے۔ پھر نمل باجی ڈر گئی، وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا بھی باپ جیسا بنے، اس لیے اپنے بیٹے کی خاطر گھر بسانے پر مجبور ہیں۔ عمار نے خزاں کی طرح مرجھائے لہجے میں کہا، اوہ۔ مہوش افسردہ ہو کر رونے لگی۔ مہرش، عمار نے صوفے سے اٹھ کر مہرش کو باہوں میں بھر لیا، اس کی بہتی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چون لیا۔ مہر نے اس کے سینے پر سر رکھتے جیسے اپنا آپ اپنے محرم کو سونپا تھا، اور عمار نے بہت محبت سے مہر کے سارے غموں اور افسردگی کو چون لیا۔ اس وقت اس مہرش کو مروا ہی دیتا تو ٹھیک تھا۔ چودھری حسیب کو جب اچانک اسے کچھ یاد آیا، اس وقت تو ایک منٹ، میں نے ڈاکٹر کے منہ پر بھاری رقم پھینکی تھی کہ یہ لڑکی کبھی ماں نہ بن سکے گی۔ چودھری حسیب خوشی سے اچھل پڑا۔ چودھری عمار، تو جانتا ہی نہیں ہے میری رکھیل سے شادی کر کے تو نے میرے لیے کتنا بڑا فائدہ کیا ہے۔ اب تو سدا بے اولاد ہی رہے گا اور تیری ڈھیر ساری زمین جائیداد اور جو آسمان کو چھوتا کاروبار ہے وہ سب میری بیوی کو ملے گا اور اس کا میں اور میرا بیٹا مالک ہوں گے۔ واہ چودھری حسیب، تو بیٹھے بیٹھے ارب پتی بن گیا۔ نمل، بھلے ہی تو کالی کوجی بہت ہے لیکن دولت کی رانی بڑی تجھ پر مہربان ہے، اور میں جیسا بھی تیرے ساتھ سلوک رکھوں، رہنا تو نے یہی ہے میرے کول۔ چودھری حسیب نے سوتی ہوئی نمل کو دیکھ کر کہا۔ دن بدن چودھری حسیب کی عیاشیوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے وہ صرف فنڈز اور رشوت کے پیسوں سے عیاشی کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنی زمینیں بیچنے لگا اور ماڈلز اور ایکٹرز پر خوب پیسہ لوٹانے لگا۔ عمار جمیلہ کو 2-3 بار منانے آیا لیکن وہ مطالبہ کر دیتی کہ مہرش کو طلاق دے، میں تبھی گھر واپس آؤں گی۔ بالآخر عمار نے جمیلہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 2 سال ہو گزرے۔ بیٹا تیرے صبر پر میں آفرین کرتی ہوں۔ حسیب کتنی بدتمیزی سے تجھ سے پیش آتا ہے، کئی بار تو ہاتھ بھی اٹھا چکا ہے۔ تیری اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جمیلہ چودھری حسیب کی بدتمیزیوں سے خود بھی پریشان ہو چکی تھی، اس گھر میں رہتے ہوئے اصل کا اندازہ ہوا تھا۔ نہیں امی، بس میرا نصیب ہی ایسا تھا۔ نمل آنسو ضبط کر کے بولی۔ چودھری حسیب، تو پاگل ہو گیا؟ کیا چاہتا ہے تیرا بیٹا بڑا ہو کر بھیک مانگے؟ چودھری حیات حسیب پر برہم ہوئے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، کبھی منہ سے کچھ اچھا نہ نکلا۔ وہ دھاڑا، جو نظر آ رہا ہے وہی بول رہا ہوں، جس طرح تو ان فلموں والی کڑیوں کو بڑے بڑے بنگلے اور زیورات تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے نا۔ آدھے سے زیادہ زمین تو بیچ چکا ہے اور اب جو آدھی پڑی ہے اس کو تو بخش دے۔ آدھی سے کم پڑی ہے اور نمل کی بھی تو ہے اور ابھی اور بھی آ جائے گی، حسیب نے بے فکر لہجے میں کہا۔ ہیں کی مطلب؟ تبھی السلام علیکم ماموں، عمار اور مہرش گھر میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام چودھری عمار، امی کہاں ہیں؟ اندر لاؤنج میں بیٹھی ہیں۔ بیٹا یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ چودھری حیات نے اس کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کر پوچھا۔ آپ اندر چلے بتاتا ہوں۔ عمار، مہرش اور چودھری حیات اندر گئے تو حسیب بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ امی، عمار اپنی ماں کے پاس گیا۔ عمار پتر میرا لال۔ جمیلہ عمار کے گلے جا لگی۔ عمار نے مسکرا کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ اماں، آپ دادی بننے والی ہیں، اب تو گھر چلیں۔ عمار نے ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ ہیں دادی، تو سچ بول رہا ہے؟ جی امی۔ جمیلہ نے خوش ہو کر مہرش کو گلے سے لگایا۔ دادی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری حسیب پر جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا عمار، میں پھپھو بننے والی ہوں؟ جی نمل باجی، بہت بہت مبارک ہو۔ اب میں گھر واپس ضرور آؤں گی، جمیلہ بولی۔ چلے امی۔ نمل تو بھی چل ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ رہنے کی۔ کیا بولی تو؟ میں گھٹیا ہوں؟ اصل وچ تو گھٹیا ہے۔ چودھری حسیب انتہائی بدتمیزی سے جمیلہ پر چیخا۔ حسیب بھائی زبان سنبھال کر بات کریں، عمار نے غصے سے ضبط چہرے کے ساتھ کہا۔ او چل لو، نکل میرے گھر سے ابھی۔ حسیب نے عمار کو دھکا دیا۔ میں بھی جا رہی ہوں عمار، میں حمزہ کو لے کر آ رہی ہوں۔ نمل نفرت سے بولی۔ نہ میرا بیٹا میرے پاس رہے گا، تو اس کو لے جا کر تو کھا۔ نمل باجی، ہم عدالت سے حمزہ کو لے لیں گے، ابھی آپ آئیں، چلیں یہاں سے۔ عمار نے نمل کو تسلی دی۔ ہاں نمل باجی، آپ حوصلہ رکھیں۔ مہرش نے روتی ہوئی نمل کا ہاتھ تھاما۔ چل تو اپنی اوقات وچ رہ، بھول گئی میری رکھیل تھی تو۔ چودھری حسیب مہرش پر بھڑکا۔ کیا؟ جمیلہ اور نمل شدید حیرت میں ڈوب گئی۔ چودھری عمار، تو جانتا ہے تیری یہ بیوی میری رکھیل تھی، میرے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ چودھری حسیب عمار کے سامنے پھٹ پڑا۔ اب تجھے یہ طلاق دے دے گا ابھی؟ چودھری حسیب مہرش پر ہنسنے لگا۔ اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ مہر کا ہاتھ اٹھا اور حسیب کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ بکواس بند کرو حسیب، نکاح کیا تھا تم نے میرے ساتھ، دھوکہ دیا تھا مجھے، میرے بابا پھپھا جی کے ساتھ۔ کیا کیا تو نے گھٹیا انسان؟ مہر کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے سب کو چپ سدھا دی تھی۔ مہرش پھر پڑی۔ اور یہ چودھری حیات صاحب ہر بات سے واقف ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب انہی کی شے ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ حسیب نے عمار کی جانب دیکھا تو اس نے کہا، میں مہرش کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا کیونکہ یہ سب میں پہلے سے جانتا ہوں، مہرش نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ کی؟ حسیب نے مہر کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ تیری اتنی جرأت ہے؟ چودھری حسیب ابھی مہرش کو تھپڑ مارنے لگا تو عمار نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ خبردار، تمہارا بازو جسم سے الگ کر دوں گا۔ عمار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حسیب بندہ بن۔ چودھری حیات کندھے جھکائے بولے۔ ہاں یہ سب انہی کی شے پر تو ہوا اور آج سب ان کے ہاتھ سے باہر تھا۔ عمار چلو یہاں سے، ایسے بغیرت کے منہ مت لگو۔ نمل نفرت سے بولی۔ نمل پتر تو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، چودھری حسیب نے نمل سے التجائی لہجے میں کہا۔ آج میں ضرور جاؤں گی۔ اور کس منہ سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ یہ ہے آپ کی تربیت جس نے نکاح کا تقدس توڑ دیا؟ میرے ساتھ جو کرنا کیا اس نے تو مہر کے وجود کو بھی گالی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں تھوکتی بھی نہیں اس جیسے انسان پر۔ نہ پتر، جمیلہ سمجھا اپنی دی کو۔ نہ ویرے ہن بس۔ چودھری حیات کی لاکھ منتوں کے باوجود بھی نمل چلی گئی۔ حسیب کیا کیا تم نے؟ چلی گئی میری بیٹی۔ چودھری حیات پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ چودھری صاحب کیا زنانیوں کی طرح رو رہے ہیں؟ بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، آ جائے گی واپس کچھ دن بعد۔ اب نہیں آئے گی۔ چودھری حیات تھکے مسافر کی طرح اپنے کمرے میں چلا گیا۔
वैसे वो रखेल माँ कैसे बनने वाली है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो डॉक्टर के मुंह पर भारी रकम फेंकी थी, मतलब इस डॉक्टर ने मेरे साथ धोखा किया, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा मेरा बेड़ा कर करवा डाला। सीधे इस डॉक्टर का पता लगवा कहाँ है, इसको तो अपने हाथों से कत्ल करूंगा। इसकी बेटी को अगर मैंने इस महर की जगह ना लाया तो महर तो मेरा नाम हसीब नहीं। आह, दुनिया के फ़रौन शायद ये भूल जाते हैं कि इनके अमाल की वजह से इन्हें ज़मीन भी कबूल नहीं करती, और फिर ये सिर्फ आने वाली दुनिया और रहती दुनिया के लिए इबरत के निशान के अलावा कुछ नहीं रह जाते। निमल बाजी, महरिश बाहर लॉन में निमल के पास की। महरिश आओ बैठो। निमल बाजी, आप मुझसे खफा नहीं हैं? महर ने डरते हुए पूछा। खफा क्यों? आपके शौहर ने जो बताया। महरिश, गलती हर इंसान से होती है, तुमसे भी कम सीने में गलती हो गई थी। निमल ने नरम लहजे में कहा। गलती? मेरी से गलती ने मुझे तबाह कर डाला था, मेरी भी ज़िंदगी तबाह हो गई है ऐसे इंसान से शादी करके, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी इससे जान छूट गई। आपने अच्छा किया जो अलहदगी का फैसला कर लिया। हाँ हाँ, मशरकी औरतों को हमेशा यही कहा जाता है, जहाँ ब्याही हो वहाँ से जनाजा भी उठना चाहिए। इसी में तुम्हारी और ख़ानदान की इज्जत है, और हम इसी कोशिश में अपनी अना, अरमान, खुशियाँ, इज्जत नफ्स सब दफन करके बस इज्जत बचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। निमल ने बहती आंखों से कहा। काश माशरा मर्दों को यह भी सिखाता कि जब किसी की बेटी को घर ले आओ तो इसकी अना, अरमान, खुशियाँ, इज्जत सबका ख्याल रखना। आखिर औरत भी सब कुछ छोड़ कर आई है। काश, लेकिन हसीब की सोच इन सब बातों के बरक्स है। मुझे हसीब से मोहब्बत थी, लेकिन जल्द ही इसके करतूत देखकर नफरत होगी, लेकिन फिर भी इज्जत को तरजीह दी और भरपूर कोशिश से अपना घर बसाने लगी। बिलाखिर इतने सालों की जिल्लत बर्दाश्त करके भी मैं नाकाम रही और वो नज़रें झुका गई। आप ही अल्लाह पर उम्मीद रखें, मुझे यकीन है इस बंदे का अंजाम बहुत बुरा होगा। महर ने निमल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। इंशाल्लाह, मैं इस दिन की शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। मैं भी, महरिश हसरत से बोली। ये सब छोड़ो महरिश, तुम अपनी सेहत का खास ख्याल रखा करो। अमार मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इतना तो कोई माँ अपने इकलौते बच्चे का भी नहीं रखती होगी। निमल और महरिश हंसने लगी। एक हफ्ते बाद शीदा इस डॉक्टर की मालूमात लेकर आया। क्या मर चुकी है वो डॉक्टर? जी, इसको कबर में कीड़े पड़े, सांप बिच्छू इसकी हड्डियाँ भी नोच डालें। धोखेबाज औरत, मीनू अरबपति से भूखा करगी। कोई नहीं, मैं खुद दौलत बना लूँगा। चौधरी हसीब अब पहले से ज़्यादा रिश्वत लेने लगा। लैला, इन कागजात पर दस्तखत करो। चौधरी हसीब ने मशहूर मॉडल के सामने कागज़ और कलम फेंका। ये कैसे कागजात हैं? वो हैरान हुई। मैंने जो 2 बंगले, एक फार्म हाउस और मरी में एक फ्लैट तुम्हारे नाम लगाया था, वो सब मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। व्हाट? ये सुनकर लैला को तो झटका लगा। फ़ौरन साइन कर, वरना तू जानती है मेरे एक फ़ोन कॉल पर तेरा सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। ओके ओके। इस मॉडल ने मजबूरन साइन किया, क्योंकि वो जानती थी जैसा चौधरी हसीब कह रहा है वैसा कर भी सकता है। गुड गर्ल, चौधरी हसीब ने लैला के गालों पर झुकते हुए कहा और घर से चला गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया चौधरी हसीब, लैला नाम है मेरा, मेरे पास भी तुम्हारे काले धंधों के कई सबूत हैं। लैला ने अपने फ़ोन में एक वीडियो लगाई। मुझे माफ़ कर दो, नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना मारो। कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगा तेरे बच्चों का बाप। ठा, चौधरी हसीब ने बेरहमी से उसको गोली मार दी। लैला वीडियो देखकर तंजिया हंसी और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। चौधरी हसीब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस चौधरी हसीब के घर इसको गिरफ्तार करने जा पहुंची। क्यों? ओए 2 टके के पुलिस अफसर अपनी औकात विच रहा तो एमपीए चौधरी हसीब को गिरफ्तार करेगा? चौधरी हसीब पुलिस के खूनखार निगाहों से घूरने लगा। जी, आपको गिरफ्तार करूंगा, फांसी पर भी चढ़वाऊंगा। हसीब कैसे मुखातब करने पर इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में कहा। चलो, किस जुर्म विच तुम इन्हों हथकड़ी पहनाएगा? चौधरी कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता, आज सबूत के साथ आया हूँ। ये देखें, ये वीडियो 3 दिन पहले ही अपलोड हुई है और लाखों लोग देख चुके हैं, और आप शायद खबरें नहीं देखते। लोग सड़कों पर निकल चुके हैं, नारे लगा रहे हैं, अरेस्ट हिम। चौधरी हसीब के कुछ समझने से पहले ही वो हथकड़ी लगा चुके थे। हैं? अब धमकाओ मुझे। अब चुप क्यों हो? गुब्बारे की तरह सारी हवा निकल गई। पुलिस अफसर हंसने लगा। कमले, पहले नैब वाले कम तेरे पीछे पड़े हैं, अब तूने होर रौला गल विच डाल दिया है। चौधरी हयात सर पकड़ कर बैठ गए। अब्बा, तू फिक्र ना कर, ऐसे चुटकी विच मैं बाहर आ जाऊंगा, लग जाएगा पता। फिलहाल तो ससुराल चलो। हथकड़ी पहनाओ एमपीए साहब को। कत्ल का इल्ज़ाम किसने थोपा है इस पर? चौधरी हयात पुलिस वाले से पूछने लगे। थोपा नहीं है सर, सबूत है, ये वीडियो देखे। वीडियो देखकर चौधरी हयात अपना सर पीटने लगे और चौधरी हसीब को गालियां देने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूज़ रिपोर्टर सना शेख। चौधरी हसीब एमपीए गुंडा है। कत्ल की वायरल वीडियो होने के बाद बहुत से गरीब, मस्कीन और मजबूर लोगों ने भी हिम्मत जुटाकर चौधरी हसीब पर केस कर दिए हैं। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं कि चौधरी हसीब को फांसी दी जाए। कल देखते हैं अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। मामा, हमजा लाउंज में आया तो निमल ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। मामा, पहले आप यहाँ आ गई, फिर दादा मुझे भी यहाँ छोड़ गए। हम कब तक यहाँ रहेंगे? बेटा, हम बहुत जल्द अपने घर चले जाएंगे। शुक्र है, मुझे दादा की बहुत याद आ रही है। हमजा ने माँ के गले में बाजू हमायल करते हुए कहा। अभी आप जाओ खेलो। ओके। हमजा बाहर चला गया। निमल, ये तुम हमजा को क्या तसल्लियाँ दे रही हो? तसल्ली नहीं पापा, हसीब को जब फांसी हो जाएगी तब मैं अपने बेटे और मामों के साथ इनकी हवेली रहूँगी। मैं अपने बेटे की ऐसी तरबियत करूँगी कि लोग कहेंगे कि ये अपने बाप के बरक्स है। वो हसीब का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश, खुश रहो। चौधरी जफर ने मोहब्बत भरी नज़रों से निमल के सर पर हाथ फेरा और अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए बाहर चले गए। चौधरी साहब, जज के मुताबिक इसके मुंह पर पैसा फेंको और मुझे बाहर निकालो। चौधरी हसीब जेल की सलाखों को मजबूती से थाम कर लाचारी से बोला।
تو میری آدھی سے زیادہ جائیداد تو ویسے بھی اڑا چکا ہے، اب جو بچی ہے وہ میں اپنے پوتے کے نام کر چکا ہوں، اس لیے مجھ سے اب کوئی امید نہ رکھ۔ کی چودھری صاحب بیٹے دی پرواہ نہیں ہے، بیٹے کی پرواہ ہے، آپ کو وہ چلایا؟ ہاں تو پہلے ہی نمل پر بہت ظلم ڈھا چکا ہے، اور میں بغیرت ماما اپنے بیٹے کو کچھ کہہ تک نہیں سکتا تھا۔ تیری ماں تیرے کالے کرتوتوں کو دل پر لے کر مر گئی، ہر گھڑی تجھ کو روکتا رہا کہ سدھر جا، لیکن تو میری بے عزتی کر ڈالتا تھا۔ چودھری صاحب اور شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ایک دفعہ مینوں باہر نکالو، وہ التجا کرنے لگا۔ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اور تیرے جیسا منحوس اور گھٹیا انسان کبھی نہیں سدھر سکتا۔ چودھری صاحب بچا لو، مینوں کل پھانسی ہو جائے گی، تجھے پھانسی ہی ہونی چاہیے، اور جب تیری لاش آئے گی تو خاندان کا کوئی مرد تیری میت کو کندھا دینے تو دور تیرے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرے گا، پر یہ سب میری غلطی ہے، میں نے ہی تجھے یہ راہ دکھائی، پر تیرے بیٹے کی بہترین پرورش کر کے میں کفارہ ادا کروں گا، شاید وہ تیرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن کر مغفرت کا سبب بن جائے۔ چودھری حیات روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ چودھری صاحب میری گل سنو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، چودھری حسیب گڑ گڑانے لگا۔ سب ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت چودھری حسیب کو پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ چودھری حسیب ہتھ کڑیوں میں جکڑا باہر آیا تو کچھ لوگ باہر موجود تھے۔ چودھری حسیب ان لوگوں نے غصے اور نفرت سے اپنی جوتیاں اتار کر چودھری حسیب کے منہ پر مارنے لگے۔ پولیس والے چودھری حسیب کو سائڈ پر لے گئے اور لوگوں کو ہٹانے لگے۔ مہرش مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ چودھری حسیب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اب دیکھ میرے خدا کا انصاف، جس عورت کو تو پاؤں کی جوتی کہتا تھا، جس کے ساتھ اپنے پاکیزہ رشتے کا تو نے مذاق بنا دیا، اس کی آنکھ کا انجام دیکھ آج تیرا غرور طاقت سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ چودھری حسیب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے پاؤں کی جوتی کہا تھا نا تم نے، لوگ آج تجھے جوتیاں مار رہے ہیں۔ مہرش کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، یہ اس کے صبر کا پھل تھا، جو وہ آج محکوم نہیں حاکم تھی، یہ نمل کے برداشت و حوصلے کا ثمر تھا۔ جو عورت کو پاؤں کی جوتی بنانے والا آج سر جھکائے کھڑا تھا، پر معافی کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب تو نشان عبرت بننے کا وقت تھا بس۔ یہ تھا آج کا ناول جس کا نام ہے پاؤں کی جوتی، اور اس کی رائٹر ہیں ثانی۔ تو ریڈرز کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔